لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والإکرام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ عثمانی مسجد میں اس حج تربیتی کیمپ میں ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے ارکان کے حوالے سے اور حج کی ضروریات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ حج کے پروگرام میں ویسے فرام مائی ایکسپیرئنس بہت سارے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، یعنی کہ جو حج میں جاتے ہیں ہر مسجد میں 10 آدمی 15 آدمی ایسے. یہاں اتنے سارے ہیں. یو آل گوئنگ فار حج؟ انشاءاللہ. کتنے جا رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائے اس سال؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اچھا. اور آپ جو جانے والے ہیں وہ اردو پسند فرمائیں گے، انگلش پسند فرمائیں گے، کیا گجراتی بولوں؟ Urdu and English, inshallah. Mixture? How many of you only understand English? Only English? Oh, only English, like no Urdu at all. No Urdu at all. Are you going Hajj? MashaAllah. Okay, well, I'll inshallah do a mixture. And there are mashallah sisters too. Obviously we can't ask them, but hopefully it's going to be the same ratio. Inshallah we'll try to keep it very simple. And my approach to Hajj program is a bit different. Hajj کے جو ٹریننگ ہے اس کے طریقے جو ہیں کافی سارے ہیں. یا تو بہت سارے مسائل بیان کیے جائیں، اتنے مسائل کہ آپ کنفیوز ہو جائیں اور آپ کو یاد نہ رہے، یا پھر فضائل بیان کیے جائیں. تو فضائل itself, فضائل means the etiquettes, the virtues, like what is the virtue of doing tawaf, what is the virtue of kissing the Hajr Aswad, what is the virtue of doing the sa'i and so on. فضیلت پہ بات کی جائے تو بھی بہت وقت درکار ہے، اگرچہ ہمیں جاننا چاہیے but sadly we don't have enough time. So the approach that I take is a practical one. یعنی وہ ضروری چیزیں کہ جو آپ کے لیے جاننا اہم ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی. And that too step by step, that this is what you have to do, this is what you have to do, this is what you have to do.
and so on. اور اس کا احسن طریقہ بتایا جائے گا. That means the best way, which is the way according to the Quran and Sunnah. Now there are other ways, like suppose if you make a mistake تو کیا, so we won't go into that. اس لیے کہ ہر سٹیپ پہ مسٹیک ہو سکتی ہے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے that you did not do what you had to do, تو پھر آپ کسی عالم سے اس وقت رجوع کریں کہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ we had to do this but I couldn't do this, میں نے یہ کر لیا تو اب کیا کیا جائے. اس لیے کہ اس کی پاسبلٹیز تو اینڈلیس ہیں اور ان سب کا احاطہ کرنا, ان سب کا بیان کرنا اٹس ناٹ پاسبل. اس لیے انشاءاللہ we are going to take a very very simple and easy approach and I'm going to inshallah tabarak wa ta'ala make it extremely simple for you to understand. And also اگر میں صرف ارکان بیان کروں like one after the other, point wise, you do this, you do this, you do this, then inshallah we can finish in about 15 minutes. But I don't see a point to that. اس لیے کہ حج involves a lot more. ہمیں حج کی روح کو سمجھنا ہے, ہمیں حج کے جو ایک ایسنس ہے اس کو سمجھنا ہے کہ حج ہے کیا, کیوں ہے, اور حج کے بعد کیا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنی ہے ہم کو. اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں آپ کے جانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. That is what I want to focus more. اور کبھی کبھی یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی. ہم نے چونکہ ماشاءاللہ ایک مدت سے علماء کے ساتھ رہے ہیں اور ایک اتنی بار جا کر بہت سارے علماء, بہت سارے اچھے لوگوں کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہے, تو اس ایکسپیرینس کے بنا پہ انشاءاللہ تعالیٰ we are going to share some things with you. So before you actually go to Hajj, we have to take care of few things. کچھ چیزیں ہمیں حج میں جانے سے پہلے اس کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, کہ اپنی نیت درست کرے. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ حج یا عمرہ آپ کیوں کرتے ہیں, only for the sake of Allah. آپ ہالیڈے میں نہیں جا رہے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ ساری نیتیں سیکنڈری ہو. The primary intention is that I only want to please Allah. Because Hajj and Umrah is only for the sake of Allah. Subhanallah. اللہ راضی ہو جائے, اس کے رسول راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم وجل جلالہ, الحمدللہ. یہی ہمارا پرائمری انٹینشن ہو کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے. دوسرا یہ کہ حج میں جانے سے پہلے ایک دستور ہے ہمارے یہاں, is this culture that we have, that we go to people's house and we seek forgiveness. کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے ہیں, یہ جانا چاہیے. This is good, a good custom. ان سے ملیں, ان سے معافی چاہیں کہ بھائی کبھی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ معاف کر دیں. اس لیے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, اپنی معافی کروانے جا رہے ہیں. حج سے انسان معاف ہو کے آتا ہے تو اللہ تو معاف فرما دے گا, لیکن اگر بندے کے حقوق اس پر ہیں, if you have hurt someone, if you have taken the money from someone, if you have anything on anyone, or anything has anything on anyone has anything on you, then you should settle it before you go. جانے سے پہلے اس کے ساتھ سیٹل کر لیں. آپ کے پاس کسی کے بہت سارے پیسے ہیں, آپ نے پیسے لوٹائے نہیں اور آپ حج کو چلے, وہ سوچے گا یار میرے پاس میرے پیسے انہوں نے دیے نہیں ہیں and he's going for Hajj. تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو اگر if you can give it back to them, give it back to them. If you can't, then at least ask for some more time. Take that person into confidence. اور اس سے معافی بھی مانگے, اور جس کا بھی دل دکھایا ہو اس سے معافی مانگے. اس لیے کہ حقوق العباد میں بندے کے جو رائٹس ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک بندے نہ معاف کر دے. People have to forgive. اور آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تھوڑا سا آپ بھی کہیں گے تو مجھے 1 گھنٹے سے اوپر بولنا ہے, تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو انشاءاللہ we can share the responsibility. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو معافی مانگنی چاہیے ایک دوسرے کے گھر جا کے. اور اگر آپ کے پاس کوئی معافی مانگنے آئے تو آپ منہ نہ چڑھائیں یا یہ نہ کہیں کہ بھائی میں تو معاف نہیں کروں گا, اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم کو بھی چاہیے کہ تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو.
We should forgive others if we want Allah Ta'ala to forgive us. So this is one thing. دوسری چیز یہ کہ جب آپ حج کا ارادہ کریں تو بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ کتاب تو ساتھ میں رکھتے ہی ہیں. ماشاءاللہ ہماری سنی دعوت اسلامی کی بھی کتاب ہے جس میں ایکسٹینسولی بتایا گیا ہے کہ حج کیوں کرے, کیسے کرے, مدینے کی فضیلت کیا ہے, حاضری کے آداب کیا ہے وغیرہ. لیکن ایک کتاب آپ دعا کے ساتھ میں رکھیں, اس میں بھی دعائیں ہیں. دس از مور لیس پاکٹ سائز, یو کین کیپ دس وتھ یو. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے, اٹ از اے ویپن. اور یہ دعا ہمیں ہر سٹیپ پہ کام آئے گی. آپ گھر سے باہر نکلے آپ دعا پڑھیں, آپ گاڑی میں بیٹھے آپ دعا پڑھیں, آپ پلین میں بیٹھے آپ دعا پڑھیں, آپ پلین سے اتر رہے ہیں آپ دعا پڑھیں. Plane when it takes off you pray the dua, then when you reach your destination you pray your dua, and so on. There are dua for every step. اور یہ دعائیں تمہیں آفت سے, بلاؤں سے, شیطانی وساوس سے بچائے گی انشاءاللہ. اور ان دعاؤں کے صدقے میں تمہاری برکتیں زیادہ ہو جائیں گی. So we should keep the dua book always in our hand. اور طواف کی جو دعائیں ہیں, سعی کی جو دعائیں ہیں, حاضری کی جو دعائیں ہیں, یہ دعا بھی آپ پڑھتے رہیں گے. خاص طور پہ وہ دعائیں جو دعائیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تو وہ دعا آپ کو منہ پہ تو نہیں آتی ہوگی. So you should try and have this book with you. اسی طرح سے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ when you are going, آپ جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں, ہے نا. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ گناہوں کی معافی کے لیے. لیکن گناہ کی معافی کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ you make the intention that you will try your best not to do گناہ again, ہے نا. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, میں حج کو جا کے آؤں گا پھر بالکل سدھر جاؤں گا, پھر پکا نمازی ہو جاؤں گا, پھر داڑھی بھی رکھ لوں گا. پہلے کہتی ہیں we'll wear scarf, we'll cover ourselves, بس حج کو جائیں. جیسے حج میں کوئی میجک چیز ہے کہ آپ آتے ہی سدھر جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں لوگ حج کے بعد آتے ہیں تو 1-2 ویک مسجد میں آتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے جیسے میت ہوتی ہے گھر میں, تو we see the relatives coming to the masjid for a couple of weeks and then gradually they sort of disappear. اسی طرح داڑھی آتی ہے تھوڑی تھوڑی, پھر وہ تھوڑی تھوڑی کم ہوتے ہوتے 3-4 ویک میں سب ختم ہو جاتا ہے. ایسا دیکھا ہے نا آپ نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر ایک کنڈیشن باندھی, یا اللہ میں جا کے آ جاؤں گا تو میں سدھر جاؤں گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ابھی سے یہ کہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بلا لیا ہے, ہم تیرے گھر ہی پر سدھر کے آئیں گے. We will change ourselves and then come to your house, اور پھر وہاں جا کے رو رو کے دعا کریں یا اللہ make us steadfast on this, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما کہ ہم اپنی توبہ پر قائم رہیں. تو سدھرنے کی نیت ابھی سے کریں, اسی وقت سے. یہ بھی نہیں کہ کل سے کریں. آپ اس ٹریننگ میں بیٹھے ہیں, اگر آپ نمازی نہیں ہے اسی وقت سے نیت کریں کہ اب سے پوری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی نماز قضا نہ ہوگی. No matter where you are, you are at the airport, you are in the aeroplane, you are in Jeddah, wherever you are, namaz will be prayed at this time. یہ نیت ابھی سے کر لیں. جو گناہ ہے تو یہ نہیں کہ گناہ ابھی بھی ہے اور پھر آ کر بھی گناہ کرنے کا انٹینشن ہے کہ بھئی اب میرا بزنس ہی ایسا ہے تو پھر آ کے بھی یہی کرنا پڑے گا. نہیں, کوشش کریں کہ اس سے چھٹکارا مل جائے. Only then this Hajj will have meaning. اس لیے کہ حج should be life changing. حج یہ زندگی میں ایک بار ہے, اور انبیاء کو بھی حج کرنا اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے حج کے مناسک سکھا, ارنا مناسکنا, کہ یا اللہ ہمیں حج کے مناسک تو سکھا. اور خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم came to show the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم how to do Hajj and how to do what during Hajj. تو حج کی ٹریننگ یہ بہت ضروری ہے. لوگ یوں ہی چلے جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس طرح سے جا رہے ہیں. So you should be in the right frame of mind. ٹھیک ہے, تو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں.
ایک اور چیز میں ابھی سے بتا دوں کہ حج میں جانے سے پہلے all these are the pre-conditions, okay؟ یعنی یہ جانے سے پہلے آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. حج میں جانے سے پہلے آپ یہ بھی کریں کہ آپ اپنے غصے کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں، ہے نا، کہ اب ہم غصہ نہیں کریں گے. I'll tell you why. اس لیے کہ وہاں پہ ایسا ہوگا کہ you are stuck in the queue for hours and hours sometimes. آپ ٹریفک میں پھنسے ہیں. People, they push you, they jump the queue and so on. All these things will happen. But if you just think that in this entire journey, اس پورے سفر میں بس میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو, I don't want to bother what other person is doing. کوئی کیا کر رہا ہے اس سے مجھے کچھ پرواہ نہیں. کسی نے مجھے تکلیف دی کوئی بات نہیں, ہم اللہ کے گھر پہ ہیں, ہمیں کسی کی تکلیف دینے کو دیکھنا ہی نہیں ہے. کسی نے آپ کو پش کیا تو آپ پش کریں گے اسے؟ نہیں, خدا کے واسطے وہاں نہیں کریں گے. یو لیو, ٹھیک ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. کسی نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا, اسپیشلی when you go there, say when you are in the bus or when you are buying something, you don't expect customer service over there. You don't expect people to serve you with a smile. ایسا نہیں, اس لیے کہ they serve millions of people in a day. وہ بیچارے اتنے بزی ہوتے ہیں, they don't have time to breathe, never mind smile. تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنے ہارش ہیں, کیسے لوگ ہیں. کچھ نہیں, وہاں پہ صرف آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور غصہ کسی پر نہ کریں. کوشش کریں, غصہ تو آتا ہے, ایک فطری چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ابھی سے اس کو سائڈ پہ رکھیں گے اور یہ مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے کہ no matter what happens, I'm not going to complain and I'm not going to fight or quarrel or have argument with anyone. تو انشاءاللہ آپ کا سفر جو ہے نا بالکل سکون سے گزرے گا. بہرحال تو حج کی طرف آتے ہیں کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں. ہم جس حج کی بات کریں گے وہ حج تمتع ہے, ٹھیک ہے, اور اکثر لوگ یہی حج کرتے ہیں, یہی آسان ہے, اس لیے ہم اسی کی بات کریں گے. جو کسی اور حج کو کرنا چاہتے ہیں تو مسائل تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, تو وہ خود کسی سے پتا کر سکتے ہیں بعد میں. لیکن ابھی ایک حج ہم جو تمتع کا مطلب یہ ہے کہ we divide it into 2 parts. پہلے عمرہ کریں گے احرام باندھ کر, پھر احرام نکال دیں گے, اس کے بعد حج کا احرام پہنیں گے, we'll do Hajj and then we'll take the Hajj ihram off. So we divide it into 2 separate parts. This is called Hajj Tamattu. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم عمرہ جانیں گے, اور آپ میں سے اکثر عمرہ کر چکے ہوں گے, اس لیے انشاءاللہ hopefully it won't take time. تو عمرہ جانے کے لیے آپ سب سے پہلے تو احرام پہنتے ہیں. اب احرام آپ 12 پہن چکے ہوں گے, کہاں سے پہننا ہے؟ If you have a direct flight تو آپ گھر سے پہن سکتے ہیں, یا آپ ایئرپورٹ پہ جا کے پہنیں, اور if you have a transit flight تو آپ اس ٹرانزٹ ایئرپورٹ پہ فار ایگزامپل دبئی سے جا رہے ہیں تو دبئی سے when you are taking the next flight اس وقت آپ پہن سکتے ہیں. احرام is not just wearing those 2 pieces of clothes, ٹھیک ہے, احرام is a state. اگر آپ نے 2 کپڑے باندھ لیے تو آپ احرام میں نہیں آ جائیں گے جب تک آپ نیت نہ کریں. نیت کریں گے, now you are in the state of احرام. تو سب سے پہلے ہم جو کر رہے ہیں وہ عمرہ سمجھیں گے. عمرہ کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے, تو آپ احرام مردوں کے لیے آپ جانتے ہیں کہ 2 سفید کپڑے بغیر سلے ہوئے, اوکے, without unsewn or unsewn clothes, ٹھیک ہے, and for our sisters it is just their normal clothing. بس اتنا ہے کہ مرد احرام پہننے کے بعد اپنے سر کو نہیں ڈھانکیں گے, اپنے چہرے کو نہیں ڈھانکیں گے, اور اپنے پیروں کو نہیں ڈھانکیں گے. ٹھیک ہے, فلپ فلاپس آپ پہنتے ہیں, پیروں کے جو اوپر کا حصہ ہے that should be exposed. ہماری عورتوں کے لیے مسئلہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ چہرہ نہیں ڈھانکے گی, چہرہ نہیں ڈھانکے گی. they should not cover their face. وہ بہنیں جو نقاب پہننے کی عادی ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ علماء نے ایک رخصتی دی ہے کہ اگر وہ پہننا ہی چاہتی ہیں نقاب تو وہ آگے ایک وہ جیسے کہ ہیٹ میں آگے جو فلیپ نہیں ہوتا اس طرح سے they wear a hat and the نقاب actually goes over the hat.
نقاب کا جو کپڑا ہے وہ ہیٹ کے اوپر سے جاتا ہے، مطلب یہ کہ اٹ از ناٹ ڈائریکٹلی ٹچنگ دیئر فیس. یہ ان کا احرام ہے، ہمارا احرام دو کپڑے. سنت یہ ہے کہ مردوں کا احرام پہننے سے پہلے بہنیں گھر کی، یعنی ان کی وائف ہو، وائف نہ ہو تو بچی کہاں سے، وائف نہ ہو تو بہنیں ہو، جو بھی ہو، وہ عطر لگائے. مرد کے کپڑوں پہ یعنی احرام پہ عطر لگائے. یہ پہننے سے پہلے یا نیت کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے. یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام پہ عطر لگاتی تھی پہننے سے پہلے. تو اب آپ جب بھی ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور جہاں سے بھی آپ نے احرام باندھا، to get into the state of ihram there are 3 things needed. کتنی چیزیں چاہیے؟ 3 چیزیں، ٹھیک ہے. ویری سمپل. آپ نے احرام تو پہن ہی لیا ہے. there is no particular way of wearing ihram. لوگ کہتے ہیں احرام کیسے پہنے، کیسے بھی پہنے، بس ایسے پہنے کہ نکل نہ جائے. اس کو آپ بیلٹ سے باندھ سکتے ہیں یا اس کو گاٹھ مارے یا اوپر سے یوں کرے، جو بھی کرنا ہے، بس یہ ہے کہ کھول نہ جائے، ٹھیک ہے. اور عورتوں کا احرام تو جو ان کے نارمل کپڑے ہیں ویسے ہی ہیں. کوئی پرٹیکولر طریقہ نہیں ہے کہ احرام ایسے ہی پہننا چاہیے. اب آپ نے احرام باندھا، اب آپ احرام کی نیت کر رہے ہیں، تو اس میں کیا کریں گے؟ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اگر مکروہ وقت نہ ہو، ایئرپورٹ پہ آپ نے وضو وغیرہ کیا، غسل آپ مستحب ہے کہ گھر پہ ہی کر چکے، اب آپ نے وضو وغیرہ کیا، after doing وضو you pray 2 رکعت نفل نماز. اس 2 رکعت کے بعد آپ جو ہے احرام اور عمرے کی نیت کریں گے، جو کہ کتابوں میں ہے، یا اللہ ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، اسے ہمارے لیے قبول فرما. دس از دا سیکنڈ تھنگ. اور جیسے ہی آپ یہ کریں، تیسری چیز what you will do is you pray تلبیہ. کیا پڑھیں گے؟ پھر سے کہیں. تلبیہ جانتے کیا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک، جانتے ہیں نا؟ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب اس کا مطلب سمجھے. People pray thousands of times, they don't know what it means. مطلب سمجھیں گے تو کیفیت آئے گی. دیکھیں، ہم اگر کسی کو آواز دیں، کسی کو انوائٹ کریں، کسی کو بلائیں، تو سامنے والا کہے گا لبیک، میں حاضر ہوں. تو یہاں پہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. ہمیں کہتے ہیں نا کہ we cannot go until Allah and His Rasul صلی اللہ علیہ وسلم invite us. تو ہمیں بلاوا آیا ہے، ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، مہمان بنایا گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے رب، میں حاضر ہوں. ان الحمد، ہم سمجھتے ہیں نا، ہم پریز. ان الحمد والنعمت، نعمت بھی جانتے ہیں، نعمت یعنی فیورز، نعمتیں. لک والملک، ملک بھی جانتے ہیں نا. ملک یعنی ہوتا ہے ایک ملک، لیکن اللہ کے لیے ملک ہے تو اس کی پوری کنگڈم یعنی پوری دنیا. تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، سارے انعام تیری طرف سے، اور یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ تیری ہے، اور لا شریک لک، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں. تو یہ عظیم حمد ہے جو ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تلبیہ. Whenever you pray talbiyah, up now you have the meaning in your mind. Now you pray is going to be different. کہ اس کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا. کہ آپ تصور کریں کہ اللہ نے بلایا ہے، ہم حاضر ہو رہے ہیں اور اس کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں. تلبیہ جب بھی آپ پڑھیں گے 3 بار پڑھیں گے، in pairs of 3. in pairs of 3 جب بھی پڑھیں گے 3 بار پڑھیں گے، اور پڑھتے جائیں. جب بھی یاد آئے پڑھیں، آہستہ بھی پڑھیں، کبھی کبھی زور سے پڑھیں. What happens is sometimes we get so distracted with other people, with what is happening, with talking and so on, that we forget. کبھی کبھی گھنٹوں تک لوگ تلبیہ نہیں پڑھتے، بالکل بھول جاتے ہیں. اس لیے جب یاد آئے زور سے پڑھیں تاکہ دوسرے کو بھی یاد آ جائے. ٹھیک ہے. تلبیہ اب سے آپ نے شروع کیا تو آپ پڑھتے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ طواف نہ شروع کریں. طواف شروع کرنے سے پہلے you will stop your تلبیہ، ہے نا؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں. ابھی سے آپ نے شروع کیا تو طواف کرنے تک آپ تلبیہ پڑھتے ہی رہیں گے.
Now you board your flight, you keep praying your duas. ساتھ میں اگر ہو تو ایک تسبیح ضرور رکھیں, اس لیے کہ ہاتھ میں جب تسبیح ہوتی ہے نا تو اس کو آپ گھماتے رہیں گے, یعنی you will keep praying, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے. تسبیح نہیں ہے, believe me, you get so distracted کہ کبھی کبھی گھنٹوں تک کچھ پڑھتے ہی نہیں لوگ, ہے نا. نماز کا وقت نہیں ہے, بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, they forget they are in the state of ihram and so on. تو اس لیے تسبیح ہاتھ میں رکھیں throughout the journey, پورے سفر میں. آپ مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں, تسبیح ہاتھ میں رکھیں. آپ طواف کے لیے جا رہے ہیں, آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں, تسبیح ہاتھ میں رکھیں. تسبیح ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے. Nowadays we have those digital ones, ٹک ٹک ٹک, جو بھی ہو, کوئی بھی تسبیح آپ رکھیں ہاتھ میں, انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے. اب آپ جدہ اترے. جدہ جب اتریں گے, now you are in the state of ihram. state of ihram میں کچھ باتیں بتا دوں. ایسے تو the list is very long کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں, لیکن most of the things we don't do anyway. اب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ کوئی پرفیوم نہیں لگا سکتے, کوئی ڈیوڈرنٹ نہیں لگا سکتے, you cannot even touch it, ہے نا. سونگ بھی نہیں سکتے. اچھا, اسی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو نہیں ڈھانکیں گے, as I mentioned before, چہرے کو نہیں ڈھانکیں گے. ٹرائی اوائڈ کریں کہ ٹاول وغیرہ سے اپنے چہرے کو بالکل یوں کر کے بہت اچھی طرح پوچھنا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ نے اس کی تری کو دور کر دیا, دیٹ از انف, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کو پوچھنے کی کوشش نہ کریں. یو وونٹ کٹ اینی ہیئر آف یور باڈی, اوبیسلی کون جائے گا اس وقت بال کٹانے, لیکن یوں بھی نہیں. جب ہم میل چھڑائیں یا وضو کریں تو کوشش کریں کہ بال نہ نکلیں. اگر خود سے کوئی بال نکل جائے, جیسے داڑھی ہے, خواتین کے بال ہے, وہ یوں بھی کبھی کبھی they just fall off, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہاں, ہم کھینچ رہے ہیں, کچھ لوگوں کی عادت ہے یوں کرتے رہنا, you know, even without knowing we keep doing this, ماشاءاللہ. تو اگر ایسا کریں اور پھر کچھ نکل جائے بال, 1 2 3 ہے تو پھر تھوڑا سا صدقہ یوں ہی دے دینا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کو نہ کرا کریں تاکہ بہت بال نہ نکلیں. اسی طرح آپ احرام کی حالت میں سو بھی سکتے ہیں, آپ احرام کی حالت میں شاور بھی لے سکتے ہیں. یو کین ایکچولی چینج یور احرام, ہے نا. احرام اگر گندا ہو گیا آپ دوسرا بھی پہن سکتے ہیں. all these things allowed, کھانا پینا یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہے, اور اس میں کوئی انشاءاللہ مذائقہ نہیں. اب آپ جدہ اترے. so now you are in the state of ihram, you get down at Jeddah. Jeddah is a very difficult place حج کرنے کے لیے خاص طور پہ, because there are millions of people or hundreds of thousands of people at one time, اور ان کا جو سسٹم ہے بہت دیر لگتی ہے, and people really get frustrated. This is where that mental preparation comes into practice, کہ آپ کو کبھی کبھی there are people who can get out of Jeddah in couple of hours, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 10 گھنٹے بھی بیٹھے ہیں. Now جب وہ بیٹھے ہیں وہاں تو they are so frustrated کہ کب جائیں گے, کتنی دیر لگی, ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, and so on. What I will say is don't worry, just enjoy wherever you are. آپ بس نماز پڑھیں, قرآن چھوٹا سا اگر آپ پاکٹ سائز رکھیں, قرآن پڑھیں, دعا پڑھیں, آپ کو تو ثواب مل ہی رہا ہے. It doesn't matter how long it takes. اگر تکلیف ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. سبحان اللہ. So don't be frustrated. آپ بس میں بیٹھے, بس تھوڑا سا آگے چلتی ہے, then it's stuck in traffic for 1 or 2 hours or whatever. Before you actually enter Makkah al-Mukarramah, it will take another couple of hours. It doesn't matter. I'm not scaring you, I'm just preparing you. کہ یہ ہو سکتا ہے, اگر ہو تو don't be like you know frustrated, اور یہ نہیں کہ بھئی کب پہنچیں گے, کیوں دیر ہو رہی, نہیں. Just enjoy it. اپنا پڑھتے رہیں اور دیکھتے رہیں اور اس کو انجوائے کرتے رہیں جتنا ہو سکے. اب آپ جب مکہ جا رہے ہیں تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, سو جاتے ہیں بس میں, اٹھتے ہیں تو مکہ آ گیا ہوتا ہے, اور پھر فوراً بھاگتے ہیں عمرہ کے لیے. But do you even know where you are? کہاں ہیں آپ, کوئی اندازہ ہے کہاں ہے؟ جانے سے پہلے جدہ ایئرپورٹ پہ یہ باتیں سوچیں کہ we are going to مکہ. یہ مکہ کیا ہے؟ اللہ کا خاص حرم ہے. یہ وہ حرم ہے کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہو جاتی ہے. One good deed is equal to 100,000 good deeds. لیکن ایک گناہ بھی 100,000 گناہ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی گالی وہاں بھی نہیں رکتی, حرم میں عادت اتنی ہے. They use bad language.
اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو ہوٹلوں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں, وہ ڈرامے دیکھتے ہیں. میں نے خود دیکھا عربی ڈرامے, میں نے کہا سمجھ میں آتا ہے, کہا نہیں, پھر بھی کھول کے بیٹھے. عادت ہے, because they don't know what to do, they are just sat there looking at TV, watching TV. تو گناہ کبھی ایسا نہ ہو کہ نیکی کرنے گئے اور حرم سے گناہ لے کے آ رہے ہیں. You got to be very careful in Makkah. And the entire Makkah is haram. لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد حرام میں جائیں, that is haram. No, no, no. Even your hotel is haram. That is also part of haram. So you got to behave even in your hotel. وہاں بھی آپ کو اچھی طرح رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو ہنسنا کھیلنا یہ سب obviously, but to a limit. گناہ کے دائرے میں وہ داخل نہ ہو جائے. تو یہ حرم ہے. You got to be careful. حرم کی سینکٹیٹی کے بارے میں بتاؤں کہ وہاں کے جو ٹریز ہوتے ہیں نا, جھاڑ, اس کے پتے بھی آپ نہیں توڑ سکتے. یہ حرم کا پیڑ ہے. You cannot even pluck the leaves or the flowers from there. حرم کا کوئی جانور ہو نا, say if you are chasing an animal, in those days they used to hunt, if they are chasing an animal اور وہ جانور حرم کی حد میں داخل ہو جائے, اب کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. علماء نے فرمایا ہے کہ وہاں آپ دیکھتے ہیں نا کبوتر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ چوک پر, تو ہم کیا کرتے ہیں, we go right through them, don't we, کہ وہ پھر اڑتے ہیں تو ایک اچھا لگتا ہے. کہا کہ یہ حرم کے کبوتر ہے, ان کو اس طرح تکلیف دینا بھی آپ کے لیے جائز نہیں. آپ اپنی جو ہے اپنا راستہ چینج کر لیں, لیکن حرم کے جانور کو بھی تکلیف نہ دیں. آپ سوچیں کہ if we are not allowed to hurt the animals of حرم, تو حرم کے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے, پھر اللہ کے مہمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے. اس لیے وہاں پہ کسی سے کوئی آرگیومنٹ نہیں. اور ایک بات کہ کمپلین نہ کریں. کچھ لوگ بہت گرمی ہے, بہت گرمی, یہ کہتے ہی رہتے ہیں, میں تو باہر جا ہی نہیں سکتی, اتنی گرمی ہے. اگر آپ کسی کے گھر مہمان جائیں تو کیا آپ اس کے گھر میں جا کے کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی اس گھر میں تو یہ ہے, یہ نہیں ہے, this is like this and not like this, کمپلین کرتے ہیں؟ نہیں. تو جب کسی بندے کے یہاں جا کے we don't complain, how can we complain in the house of Allah? How can we complain in the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ہوٹل کی کمپلین, ہوٹل میں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, روم ایسا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ٹور آپریٹر سے آپ اچھی طرح سے بات کریں. some things are beyond his control too. ٹھیک ہے, روم اس نے آپ کو دے دیا, روم میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس پہ برس پڑتے ہیں کہ روم میں پردہ نہیں ہے. اب اسے کیا پتا کہ پردہ تھا یا نہیں, is that his fault? تو تھوڑا سا ریزنیبل بننے کی کوشش کریں. کھانا تھوڑا سا لیٹ آ جائے تو کہے یہ بس یہ ایسا ویسا. خدا کے واسطے کمپلینس وہاں پہ نہ کریں, یہ اللہ کا گھر ہے. And Allah doesn't like this kind of complaining, especially weather وغیرہ کے, بھیڑ وغیرہ, اتنی بھیڑ ہے کچھ نہیں. بھیڑ دور سے لگتی ہے, when you go close there is enough space for you. آپ کو دور سے ایسا لگتا ہے کہ oh there is no space at all, but when you actually go there there's plenty of space. دور سے ایسا لگتا ہے. بہرحال کمپلین کسی کے, اس پر بڑی فضیلت بھی ہے, فضیلت میں ہم نہیں جا سکتے. احادیث میں کہ جو حرم کی تکلیفوں کو برداشت کرے اس کے لیے حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے ماشاءاللہ. بہرحال تو یہ حرم یہ بھی ہے کہ this is the place where the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. And this is the place where he lived for 53 years of his life. 53 سال, 53 years اللہ کے رسول نے یہاں گزارے صحابہ کے ساتھ. تو کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں اللہ کے رسول نہ چلے ہوں, جہاں پہ وہ نہ بیٹھے ہو, جہاں سے وہ نہ گزرے ہو, جہاں پہ ان کی نگاہ نہ پڑی ہو. کیا ہم اس لائق ہے کہ we go to this place? حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. If possible we should go with our head, we should walk with our head. تو یہ حرم, now with these things in mind, now you enter مکہ المکرمہ. ماشاءاللہ. اب یہ ہے کہ جب آپ مکے میں داخل ہو, دعائیں ہیں مکے کو پڑھیں, اس کی دعاؤں کو پڑھیں اور اپنی ہوٹل میں جائیں. ہوٹل میں جا کے بھی لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ بہت جلدی کرتے ہیں, جلدی جلدی ہو جائے سب, let's go for عمرہ, let's you know get over and done with. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تھکے ہیں آرام کر لیں, بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں. یہ ضروری نہیں کہ پہلی نماز آپ حرم ہی میں پڑھیں.
اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ ہوٹل میں بھی تو حرم ہی میں ہیں. ہاں اگر ممکن ہو تو جائیں, لیکن آپ تھکے ہیں وغیرہ, پہلی آپ کو حاضری کرنی ہے, عمرہ کرنا ہے, you should be fresh and you should be in a state where you enjoy what you are doing. اس لیے تھوڑا سا آرام کر لیں, شاور لے لیں, کھانا پینا کھا لیں, اب فریش ہو گئے ہیں, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں. تو اب ہم جب جا رہے ہیں تو مسجد حرام اب جائیں گے. اب تو ہم حرم میں تھے, اب مسجد حرام میں جائیں گے, یعنی نیکیاں اور بڑھ جائیں گی. اب جب مسجد حرام میں جائیں تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یو شوڈ اینٹر فرام باب السلام, لیکن آج کل باب السلام وہ بہت پیچھے ہے صفا مروہ کے پاس, اینڈ اٹ از ناٹ این ایزی لائک وے ٹو اینٹر حرم. اس لیے فی الحال مجبوری کے طور پہ ہم وہ نہ کریں. آپ کسی بڑے گیٹ سے داخل ہو, بڑے گیٹ یعنی جس پہ مینارے ہو, ہے نا, باب فہد ہے یا باب عبدالعزیز ہے. These are the big gates and I think these are the only two big gates which are open at the moment. ان سے داخل ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بیچ میں بہت سارے پلرز وغیرہ نہیں آئیں گے. یوں تو gates, there are plenty of gates, but these two are the big gates. If you enter from there, these will lead you straight to Kaaba. کہ سیدھے کعبہ تک پہنچیں گے, بہت سارے پلرز اور گیپس وغیرہ نہیں آئیں گے. تو اب آپ داخل ہو رہے ہیں مسجد میں. مسجد حرام میں داخل ہونے کا جو ادب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچے کریں. Don't look straight up because you will see the Kaaba and you don't want to see the Kaaba just yet. تو آپ اپنے چہرے کو نیچے رکھیں. چپل وغیرہ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر. تو یہ ہے کہ آپ اگر شوز باہر نکالیں گے تو چلے جائیں گے. Okay? Even if you put in the racks, most likely you won't find them. اس لیے the best thing is کہ آپ تھوڑا سا اندر لے جائیں, تھیلی میں رکھ کر put in a bag, ادب کے ساتھ تھوڑا سا اندر لے جائیں, اور حرم شریف کے اندر جو ہے there are small racks over there with numbers on, اس میں رکھ دیں, انشاءاللہ they will be safe. باہر رکھو گے چلے جائیں گے, then people what they do is they tend to take somebody else's slippers and flip flops and go. That is also wrong. کسی اور کے چپل آپ کیوں پہنے؟ اس لیے چپل کچھ تو ساتھ میں ہی رکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں کعبہ ہے دوسرے ہاتھ میں چپل ہے, تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. تو آپ اسے رکھ دیں ایک طرف, اس کے بعد اندر چلیں, سیدھے پیر سے داخل ہو, پوری سنتوں کو اوپر عمل کرتے ہوئے اندر چلتے چلیں. جب آپ کو لگے کہ مطاف آ گیا, کیا آ گیا؟ مطاف is where people do طواف, ہے نا, وہ برائٹ وائٹ ماربل ہے وہاں پر, آپ دیکھیں گے لوگ سرکل کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. So you will know that the مطاف is here. اب کعبہ بالکل سامنے ہے. آج کل تو بڑی کم نصیبی ہے کہ وہ برج بن گیا ہے تو کعبہ کہیں سے نظر ہی نہیں آتا, لیکن جہاں سے بھی تھوڑا سا نظر آئے, what you do is you go really close to مطاف, پھر اپنی نظر کو اٹھائیں. اور جب نظر اٹھائے تو کہا گیا پہلی نظر جو کعبہ پہ پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. So now you make dua for yourself and for your parents and for your children and for the entire ummah and for your dunya and for your qabr, for your آخرت, سب کے لیے دعا کرے. امام اعظم نے دعا دکھائی یا سکھائی کہ یا اللہ جو بھی میں دعا کروں, جب بھی کروں, ہر دعا کو قبول فرما. تو ساری دعا کا احاطہ کر لیا, ساری دعاؤں کا. تو الحمدللہ یہ جامع دعا ہے, یہ دعا پڑھیں. اب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, موسٹ آف یو ہیو ڈن عمرہ, اس لیے عمرہ کرتے وقت آپ ابھی طواف شروع کریں گے. یہ طواف پہلی چیز ہے, یعنی پہلے تو احرام باندھا, اب طواف کریں گے. اور طواف کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھنا بند کریں گے؟ تلبیہ. you will stop. مرد اب کیا کریں گے, our men, کہ they should expose their right shoulder, ہے نا. سو چادر آپ نیچے سے نکالیں, اس کو اشتباہ کہتے ہیں, چادر نیچے سے نکالے. you will be in this state for the entire طواف. پورا طواف آپ کو ایسے ہی کرنا ہے. طواف کرنے کے بعد آپ اپنا شولڈر پھر سے ڈھانپ دیں گے. so the chadar will be over both the shoulders. only for طواف it should be under your right shoulder, ٹھیک ہے. یہ ایک چیز آپ نے کی. آپ حجر اسود کے پاس آئے, اگر نظر آئے تو حجر اسود کے پاس, اور in that line that is where you start your طواف. تو اس سے پہلے آپ نیت کریں کہ
بیت اللہ کے طواف کی ہم نیت کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے لیے آسان فرما, ہمارے لیے قبول فرما. اور ابھی آپ کو 7 راؤنڈز لگانے ہیں کعبہ شریف کے. 7 راؤنڈز میں ہر راؤنڈ کے بعد آپ کو حجر اسود یعنی دا بلیک سٹون پہ آ کے استلام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ استلام. یہ شروع کرنے سے پہلے بھی کرنا ہے اور ختم کرتے وقت ایوری راؤنڈ پہ کرنا ہے. اور استلام میں آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استلام if you can touch the حجر اسود, لیکن اس کا موقع نہیں ہوتا, or you touch it and kiss it, یہ بھی موقع نہیں ہوتا, or you touch it with a stick and kiss it, that is also not possible. اس لیے the only thing which is possible is دور سے آپ یوں کریں اس کی طرف, اور جب ہم یوں کرتے ہیں حجر اسود کی طرف تو فرمایا کہ it absorbs our sins. حجر اسود was white, but because it absorbs our sins it became black. یہ کالا ہو گیا اس لیے کہ یہ ہمارے گناہوں کو چوس لیتا ہے. اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حجر اسود کو زبان بھی دے گا اور آنکھ بھی دے گا, اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دل سے اس کو چوما تھا, یعنی sincerely اس کو چوما تھا. So we should kiss it with sincerity because this is the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی آپ چکر لگائیں گے. مردوں کے لیے پہلے 3 چکر میں رمل ہے. کیا ہے؟ رمل. یہ ابھی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے you hardly see anybody doing رمل. یہ سنت جو ہے یہ جاتی رہی ہے, اس کو زندہ کرنا ہے کہ رمل ہمیں کرنا ہے as far as possible. ٹھیک ہے, this is only for men. اور رمل کیا ہے کہ آپ 3 چکر میں the first 3 rounds بہادر جیسا چلے, یعنی تھوڑا سا شولڈر کو اور چیسٹ کو براڈ کر کے as if you are a warrior. Okay, small steps, fast pace, as if you are a warrior. کہ جب اللہ کے رسول مدینے سے تشریف لائے صحابہ کے ساتھ تو کافروں نے کہا کہ دیکھو یہ بیماری والی جگہ پہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا, ان کے صحابہ کمزور ہو گئے. When the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم heard this, he told the companions کہ انہیں بتا دو کہ ہم ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے, اور بہادر کی طرح چلا ہوتا مقام صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس طرح سے چلنا کہیں اور بھی حرام ہے. You cannot walk like this anywhere else, but to walk over there right in the house of Allah is ibadat because the Prophet sallallahu alaihi wasallam did so. تو 3 چکر میں رمل آپ کریں گے, دوسرے 4 چکر آپ نارمل کریں گے. خواتین کے لیے رمل نہیں. تو یہ ہو گیا طواف. اب طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے. لوگ نفل کہتے ہیں, ایکچولی ٹیکنیکلی یہ واجب ہے. آپ اسے چاہے جو کہیں, 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. نفل کہنے سے ایک تاثر ہوتا ہے کہ پڑھے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھے تو ٹھیک ہے. That is not so. You have to pray this 2 رکعت you have to pray. اور بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھیں. مقام ابراہیم, you know the stone کہ on which ابراہیم علیہ السلام stood to build the Kaaba, کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کعبہ شریف کو بنایا تھا. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے لوگ دیوانہ وار اس کی طرف جاتے ہیں, اسے چومتے ہیں. نجدی ہزارہ کہتے ہیں نہ چومو نہ چومو, لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کعبے کو بھی چوما جائے اور حجر اسود کو بھی اور مقام ابراہیم کو. سبحان اللہ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. This is our ایمان. اس کو نہ چومیں. ہاں, احرام کی حالت میں کسی کو بھی نہ چومیں. ٹھیک ہے, in the state of احرام don't kiss anything because اس پہ عطر وغیرہ بھی لگا ہو, اور آپ کو عطر وغیرہ اس وقت لگانا منع ہے. اس لیے when you are doing the طواف اور عمرہ you don't touch anything. ٹھیک ہے. طواف جب آپ کریں گے تو حتیم کے باہر سے کریں گے. You know حتیم, the semicircle which you see on the right side of Kaaba, وہ that is a part of the Kaaba. تو بعد میں جب آپ طواف کر چکو, بعد میں جب آپ آؤ اس کے اندر نماز پڑھنا, it is like praying in the Kaaba itself. سبحان اس کے اندر اللہ. دعا کرنا, it is like making dua in the Kaaba itself. تو ابھی تو آپ بس 7 چکر لگائیں, ہر چکر پہ استلام کریں, رمل کریں, اور جب آپ طواف پورا کر چکے تو اس کے بعد cover your shoulder, pray 2 رکعت. اگر مکروہ وقت ہو تو اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اسی وقت پڑھنا ضروری ہے, اسی وقت پڑھ لیں, well and good, لیکن بعد میں پڑھیں. ایک مسئلہ یاد رکھیں,
کہ نمازی کے آگے سے گزرنا آپ جانتے ہیں منع ہے ہر جگہ. طواف جب ہم کرتے ہیں تو نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. وی آر allowed because نماز از لائک طواف اور طواف از لائک نماز. لیکن جب طواف ہو گیا پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بالکل نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. sometimes you have no choice, اس لیے کہ لوگ بالکل راستے میں پڑتے ہیں. they shouldn't be doing so but they do it. ٹھیک ہے, if you don't have a choice you can't help it. لیکن اگر چوائس ہو try and avoid going in front of a نمازی. اور آپ جب نماز پڑھے تو میک شیور یو پرے ان سچ اے پلیس ویئر دیر از somebody sat in front of you, یا پھر کوئی پلر ہو یا کوئی اونچی بیگ وغیرہ آپ نے رکھ دی ہو آپ کے سامنے, تاکہ کسی کو آپ یہ گناہ نہ دے کہ آپ کی نماز توڑے. تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں. تو آپ نے طواف کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد تیسری چیز جو کرنی ہے وہ زمزم پینا ہے. زمزم آپ جانتے ہیں, اس کی ہسٹری بھی جانتے ہیں. زمزم کے تعلق سے فرمایا کہ یہ مومن تو پیٹ بھر کے پی سکتا ہے, منافق پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا. تو زمزم پیٹ بھر کے پیے بیکاز زمزم از واٹر ایز ویل ایز فوڈ. اگر کھانا نہ ملے تو یو کین سروائیو آن زمزم. سبحان اللہ. اس کی تاثیر یہ ہے. اور زمزم کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہر اس نیت کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے. سبحان اللہ. یعنی کہ زمزم پینے کے بعد whatever نیت you make, whatever دعا you make will be accepted. حدیث میں جو دعائیں ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا تو ہے ہی, اس کے علاوہ جتنی بار آپ زمزم پیے نئی دعا کرتے رہیں. حدیث والی دعا بھی کریں, کوئی نہ کوئی نئی دعا کرتے رہیں. اور اگر کوئی بیماری ہے, خیال رکھیں کوئی بیماری, ڈائبٹیز, شوگر, پریشر, whatever it is, اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور اللہ کو منظور ہے, پانی پیتے رہے پورے سفر میں اور دعا کرتے رہے, اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. یقین کے ساتھ you have to have that faith کہ یہ پانی کے لیے کہا گیا کہ ہر نیت کے لیے ہے, تو میں یہی نیت کہ یہ میری بیماری دور ہو جائے, انشاءاللہ you will get شفا. اور بڑے بڑے بیماریوں والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی ہے. آپ نے زمزم پیا, زمزم پینے کے بعد اب the only thing which is left is to do سعی of صفا مروہ. تو سعی آپ کو کیا کرنا ہے, صفا پہ جانا ہے, which is just it's not far, it's over there just behind the حجر اسود, اسی لائن میں ہے آگے. اس وقت سعی جو ہے یہ مسجد کے باہر ہوا کرتی تھی, آج it is part of the masjid itself. لیکن مسئلہ ایک اور جان لیں کہ اگر طواف میں وضو ٹوٹ جائے, ہے نا, اگر 3 چکر کے اندر ٹوٹ گیا تو بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے you start the طواف. لیکن 4 یا زیادہ چکر ہو گئے ہیں تو you can go from where you can go when you break your wuzu and come back and start from where you stopped. ہے نا, start from where you stopped. 4 چکر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ کر سکتے ہیں. اگر اس سے کم ہے تو بہتر ہے کہ آپ پورا طواف پھر سے کر لیں. لیکن سعی کے لیے remember for سعی you don't need wuzu. یعنی یہ نہیں کہ وضو میں نہ کریں, کوشش تو یہی کریں کہ وضو میں ہو, لیکن کبھی وضو نہ رہے تو آپ کو پھر سے ہوٹل پہ جا کے وضو کر کے آنے کی ضرورت نہیں, آپ اسی حالت میں صحیح کر سکتے ہیں. تو صحیح آپ صفا پہ گئے, صفا سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, she was looking for water, she went on Safa and then ran towards Marwa and then she did this 7 times. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کی, اور ہم سب کے لیے اس کو سنت کر دیا, بلکہ واجب ہے. تو یہ ضروری ہے صحیح کرنا. اور ہمیں اگین بیک گراؤنڈ یاد رکھیں. The thing is now we get so distracted by the surroundings. One really bad thing is ابھی وہ جو ٹاور بنا ہے, سیٹانک ٹاور سامنے جس کو کہتے ہیں برج ٹاور whatever it is called, ٹھیک ہے, حرم میں لوگ ہیں, طواف کرتے ہیں. Once upon a time they would take pictures of the Kaaba and so on. آج کل سیلفیز کا زمانہ ہے. You see so many people here standing in front of the Kaaba, کہے میرا پکچر لو, میرا پکچر لو, they take their selfies and so on. ٹھیک ہے, we can't stop these things but there should be a limit. تھوڑا سا ادب کے ساتھ اس کو کریں. یہ نہیں کہ لوگ طواف کر رہے ہیں آپ بیچ میں کھڑے ہو کے سیلفی نکال رہے ہیں. So there is a place and time for everything. The other thing is کہ پہلے حرم was so dominating.
اس کی بلڈنگ اتنی میگنیفیسنٹ تھی کہ اس سے بڑی کوئی بلڈنگ نہیں تھی. یعنی جب ہم جاتے تو حرم کو دیکھتے رہ جاتے. آج حرم is dwarfed by all the big buildings around it. تو اب حرم کم دکھتا ہے, وہ ٹاورز زیادہ دکھتے ہیں, اور یہ لوگ کعبے کے پاس کھڑے ہو کے اس ٹاور کا پکچر لیتے ہیں. کتنی بڑی بے ادبی ہے. Where are you? And you're taking pictures of that tower whilst doing tawaf. Astaghfirullah. Keep your phones away. And one thing again, you don't need to give, minute by minute update on your Twitter account. Now I am doing tawaf, and now I just finished my tawaf, and now I'm going to start my sahi. Kuch log karte hain. Minute by minute update. Facebook pe kisi ne likh diya, Twitter pe likh diya. Put your social media on the side. Fair enough, when you get to the hotel, and if you want to share a few pictures with your family and so on, fine. But whilst doing tawaf, whilst doing sahi, I want to send a picture. Khuda ke waste, don't do this. یہ اس کے ادب کے بالکل خلاف ہے. صحیح آپ جلدی سے سن لیں, تو یہ عمرہ ختم ہو جائے گا, then inshallah we do Hajj after. تو صفا سے مروہ, this is one چکر. مروہ سے صفا 2, صفا سے مروہ 3. When you are on Safa, you face the Kaaba. It doesn't matter if you can't see the Kaaba, کعبے کی طرف فیس کرے اور دعا کرے. اسی طرح مروہ پہ پہنچے, کعبے کی طرف فیس کرے اور دعا کرے. اور بیچ میں between Safa and Marwa, and on the other way, Marwa to Safa, یہ جو 2 گرین بتی آتی ہے, تو آپ کو فرسٹ گرین لائٹ پہ تھوڑا سا دوڑنا ہے, only for men, اور سیکنڈ گرین لائٹ پہ سٹاپ ہو جانا ہے, then you start walking normally. Again, on the way back you do the same thing. Remember, Safa to Marwa is 1 and Marwa to Safa is 2. ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے, ان کی بوڑھی ماں تھی, وہ ہم سے بچھڑ گئے عمرہ کرتے وقت. انہوں نے 14 چکر کیے روزے کی حالت میں. They did 14, like Safa to Marwa and Safa, they counted that as 1. ہمیں کیا, ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی بیچاری بوڑھی ماں کی. تو اس لیے مسئلے جانے, Safa to Marwa is 1, Marwa to Safa is 2, and so on. In this way, where would you finish? Marwa. You finish at Marwa. Again, آپ کعبہ شریف کی طرف فیس کر کے دعا کریں. That is the end of your umrah. Now to come out of ihram, you only have to do one more thing, اور وہ ہے اپنے بال کو کتروانا یا شیو کرانا. تو مرد یا تو شیو کرائیں, it's best if they shave, کہ اللہ کے رسول نے 3 بار دعا کی جو شیو کرے. اور کاٹ بھی سکتے ہیں through out. کچھ لوگ صرف یہیں سے کاٹتے ہیں, یہاں سے کاٹتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کاٹتے ہیں. پورے سر کو کاٹیں, ٹھیک ہے, the entire head. Okay, you cut about quarter length of it. اس طرح سے آپ اسے کاٹیں تو آپ احرام سے باہر ہو جائیں گے. ہماری بہنیں کیا کرے, اپنا جو بال ہے اس کو around the finger اتنا صرف کاٹیں تو وہ بھی احرام سے باہر ہو جائے گی. یہ آپ کا عمرہ پورا ہوا. اب اگر آپ کو عمرہ دوسرا کرنا ہے, ٹھیک ہے, کسی کے بھی نام سے کر سکتے ہیں, اللہ کے رسول کے نام سے, اپنے پیرنٹس کے نام سے. Those people who are dead or alive, you can do umrah on anybody's name. So you do the same thing. The only difference is آپ ہوٹل سے احرام پہنیں اور نیت نہ کریں. احرام پہننے کے بعد مسجد عائشہ ایک جگہ ہے وہاں پر جہاں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہنا تھا, وہاں جا کے آپ احرام کی نیت کریں. نیت 2 رکعت نماز پڑھیں, نیت کریں, تلبیہ پڑھیں, اور آ کے you do the same thing as you did before. In this way you can do as many umrahs as you want. طواف کا جہاں تک معاملہ ہے, for tawaf you don't need ihram. Okay, just to do tawaf. So say you went and you want to do tawaf for yourself, you just say میں اپنے نام سے طواف کرتا ہوں. Just do 7 rounds, normal simple 7 rounds. After every round you do istilam of the Hajar Aswad. That's it. After that you pray your 2 rakat. That's your tawaf done. ایسے جتنے چاہے طواف کریں, جتنوں کے نام پہ چاہے کریں, زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہو, you can do tawaf on anybody's name. اور زیادہ تر طواف کریں, اس لیے کہ فرمایا 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے حرم میں every day. 60 for those people who do tawaf, 60 of those people who do tawaf, 40 for those who pray namaz there. تو حرم میں نماز پڑھنا کعبے کے سامنے, and 20 for those
جو صرف کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں. سبحان تو اللہ. کعبے شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم نے عمرے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا ٹھیک سے؟ ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ حج کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے چند باتیں جو کعبہ شریف کی ہمیں جاننے کے لائق ہے اور بہت مفید ہے وہ سماعت کرتے ہیں کہ حجر اسود کی فضیلت آپ نے سماعت کی. Then we also looked at the etiquette of مقام ابراہیم. اس کے علاوہ حجر اسود سے پہلے والی جو سائڈ ہے جس کو رکن یمنی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, the side before حجر اسود, اسے رکن یمنی کہتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے دیکھے سٹ. وہاں پہ سنت طریقہ یہ ہے کہ if you are close enough to actually touch and kiss then we should do it. کہ اس کے قریب ہو تو آپ قریب سے جائیں اور اس کو چومیں تو یہ صحیح ہے. دور سے اس کی طرف استلام کرنا نہیں چاہیے. اچھا, یہ جو سائڈ ہے جسٹ بیفور حجر اسود, دی ایکچوئل سائڈ, دا وال, اس وال کو کہتے ہیں مستجاب. کیا کہتے ہیں؟ مستجاب. اور کہتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ نام اسے دیا, اور یہ نام اس لیے دیا کہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر جو بھی دعا کی جائے 70,000 فرشتے 70,000 angels say آمین on that دعا. سبحان اللہ. 70,000 فرشتے. سو یہ جو وال ہے یعنی حجر اسود سے پہلے جو وال آتی ہے اس وال کی طرف. اور اسی لیے اگر آپ کو ہمارے انڈیا پاکستان کے سنی حضرات اگر معلوم کرنے ہو کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں, اکثر وہ وہیں بیٹھتے ہیں. سبحان اس اللہ. لیے کہ ان کو اعلیٰ حضرت کی طرف سے یہ فضیلت پتہ چلی ہے. سبحان یہاں اللہ. پہ 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ جب وہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا رخ کعبے کی طرف ہے اور کعبے کی طرف بھی ہے کہ مدینہ بھی اسی جانب ہے. ماشاء اللہ. So we are facing both Kaaba and Medina at the same time. تو یہ مستجاب. اچھا, لوگ they also try to kiss the door of the Kaaba. Fair enough, اس کو ہاتھ لگا کے چومنا چاہتے ہیں, اس کی اپنی برکتیں. لیکن جو خاص برکت کی جگہ وہاں ہے وہ between the door and حجر اسود, حجر اسود اور دروازے کے بیچ کی جو جگہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھنا تو دیکھتا ہوں کہ وہ کعبے کی دیوار سے چمٹے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. تو جبریل امین بھی کعبے کی دیوار کو چمٹ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور یہ نجدی کہتے ہیں کہ کعبے کو چومو نہیں, جبریل امین چوم رہے ہیں اور صرف چوم نہیں رہے بلکہ پورے چپک گئے ہیں. entire body is touching the Kaaba, اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہے وہ ہم سے نہ چھن جائے. تو ماشاءاللہ یہ چند زیارت تھی, وہاں کی بہت ساری ہے لیکن انشاءاللہ یہ ضروری ہے. اس کے بعد جو زیارت آپ وہاں حرم شریف یعنی مکہ شریف میں کریں گے وہ خاص طور پہ جبل ثور ہے, غار ہیرا ہے, جبل نور کے اندر وحی ٹوک پلیس, فرسٹ وحی واز ریویلڈ. اسی طرح ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شی از بیریڈ ان جنت المالا شریف, کہ وہ ام المؤمنین the first wife of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بے پناہ قربانی دی ہمارے لیے. ان کی بارگاہ میں بھی خاص طور پہ جانا چاہیے اور خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے, فاتحہ اور دعا کرنی چاہیے. اب حج کی طرف آتے ہیں. حج کے کتنے دن ہوتے ہیں اور what are the actual dates of حج؟ کسی کو پتا تو ہوگا. 5 دن. کون سے 8th of October, 8th ذی الحج ہے نا, 8th ذی الحج, that is the first day of Hajj. But remember, you start preparing for Hajj a day before. So on the 7th of ذی الحج, 7th ذی الحج آپ کیا کریں گے؟ غسل کریں گے. غسل کرنے کے بعد احرام پہن لیں گے. احرام ویسے ہی جیسے آپ نے عمرہ کے لیے پہنا تھا احرام پہن لیں گے, نیت نہیں کرنی. Then you will go to مسجد حرام, حرم شریف جائیں گے.
حرم شریف جا کر اب آپ نیت کریں گے. اب نیت کا پتہ ہے نا آپ کو, 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد نیت کرنی ہے. دی اونلی ڈفرنس از فرسٹ ٹائم آپ نے عمرہ کی نیت کی تھی, اب آپ حج کی نیت کریں گے. حج کی نیت کی, فوراً آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا, 3 بار تلبیہ پڑھتے رہیں گے. Now you are in the state of احرام for حج, حج کے احرام میں داخل ہو گئے. اب سے جو آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تو کب تک پڑھیں گے پتہ ہے؟ پہلی کنکری, the first pebble, the first stone you throw at the shaitan, whichever there it is, اس وقت تک آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. پہلی کنکری جب آپ ماریں گے اس سے پہلے آپ تلبیہ بند کر دیں گے. we'll come to that later on, لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں. now you are in the state of احرام. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ this is the 7th. آپ کو وہی چیزیں کرنی ہیں جو آپ نے عمرہ میں کی تھی. آپ عمرہ نہیں کریں, this is not عمرہ. all you do is you do طواف with رمل, ہے نا, اشتباہ کرے یعنی expose your right shoulder, then you do 3 round of رمل, ٹھیک ہے. اس کے بعد the 4 rounds are normal. our sisters will do all the rounds normal. ہر اس کے بعد استلام, اور اس طواف کے بعد 2 رکعت نماز, نماز کے بعد زمزم, زمزم کے بعد سعی, صفا مروہ, مروہ صفا, you finish on مروہ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کیا. یہ آپ 7 کو اس لیے کر رہے ہیں, you are not supposed to do it on this day, آج نہیں کرنا. اس کی ایکچوئل تاریخ بعد میں ہے, لیکن بعد میں چونکہ سارے لوگ ایک ہی دن ایک ہی کام کرنے آتے ہیں. you can imagine 3 million people doing the same thing at the same time at the same place, کتنا مشکل ہو جائے. اس لیے علماء نے رخصت دی کہ آپ اس کو پہلے کر لو. so this was supposed to be after, لیکن آپ اس کو پہلے لے آئے. so 7th کو آپ یہ چیزیں کریں گے. some people might not do it, don't worry, کسی سے آرگیو نہ کریں کہ آج کرنا ہے. اگر وہ لوگ نہیں کرتے نہیں کرتے, ہمارے علماء نے ہمیں رخصت دی ہے, اوکے, ایک اجازت دی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو 7 کو احرام باندھا, حج کا طواف, طواف کے بعد سعی, یہ ہو گیا. اب آپ 8 کی صبح, that was the 7th, اب 8 کی صبح 8th of ذی الحج, یہ مینا جانے کا دن ہے. this is the first day of حج. مینا جانے کا صحیح وقت یہ ہے کہ آپ جب فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھیں, سورج طلوع ہو جائے, اشراق کا وقت ہو جائے یعنی 20 minutes after sunrise, اس کے بعد you start towards مینا. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ٹور آپریٹرز اکثر رات کو لے جاتے ہیں, اس میں ان کا فالٹ نہیں ہوتا. you have to reach on time and so on and you have to get settled over there. اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو صبح میں نکلے, چوائس نہیں ہے تو جب ٹور والے نکالے چلے. ہاں, اگر آپ کے پاس ہمت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ چل کے جائیں. چل کے جانے میں the reward is کیا ہے, about 7 کروڑ نیکی, ہے نا, ایک قدم پر. سبحان اللہ. ایک قدم پر. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے قدم آپ مینا تک چلیں گے, about 3.5 kilometers, اور پتہ بھی نہیں چلتا. there are so many people walking, you don't even realize کہ you're walking. وہ فلو کے ساتھ آپ چلتے ہیں, before you know you are in Mina. and sometimes you reach before the bus, بس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ممکن ہو آپ کے ساتھ بوڑھے لوگ نہ ہو, بچے نہ ہو, اور اگر گمنے کا خطرہ نہ ہو, this is one of the things, ساتھ میں رہیں. اگر آپ کو ایسا ہے کہ گم جائیں گے, اگر آپ کوئی بچھڑ گئے تو یعنی آپ کا پورا حج خراب ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اینڈ تک ملتے ہی نہیں. اس لیے avoid these kind of situations. اگر نئے ہیں, you don't know where you're going, forget it, go with the group. اگر you know exactly where to go, where your tent is, you will make your way there, تو پھر آپ چل کے کر سکتے ہیں. اب آپ مینا پہنچے. مینا کے دن آپ کو مینا میں صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اینڈ فجر. اور اس کے بیچ میں کیا کرنا ہے؟ سونا ہے. سونا ہے نہیں, we have to make use of the time, ہے نا. تو آپ جماعت سے نماز ہو سکے تو پڑھے, کوئی ہمارے سنی عالم ہو آپ کے ٹینٹ میں یا بازو کے ٹینٹ میں یا کہیں پر بھی, ان کے ساتھ پڑھیں.
یا اگر کوئی نہ ہو تو اپنی خود کی پڑھے، لیکن پڑھنے کے بعد آپ تلاوت میں اس میں مشغول رہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے which I want to share with you. انہوں نے فرمایا کہ کم از کم ان 5 دنوں میں تھوڑا سا کم کھائیں، تھوڑا سا کم کھائیں۔ یوں تو سنت ہمیشہ کی یہ ہے کہ you should eat a bit less، ہے نا؟ 1/3 کھانا چاہیے، 1/3 پانی چاہیے۔ ہمارا 100% کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پانی ہوتا ہے، پھر ڈیزرٹ ہوتا ہے۔ تو یہ گھر پر تو ٹھیک ہے، لیکن حرم میں this can create a problem، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کم کھاؤ، 2 روٹی کی بھوک ہے 1 کھاؤ، 3 کی بھوک ہے 2 کھاؤ، تھوڑا سا پیٹ خالی رہے گا تو آپ محسوس کرو گے کہ اللہ کا نور آپ کے سینے میں پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان Because we اللہ۔ fill it so much that there is no space for anything else۔ اور خاص طور پہ جب ہمیں عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ بہت کھانے کے بعد تو نیند ہی آتی ہے، سستی ہوتی ہے، نیند آتی ہے، we become lazy and we want to sleep۔ تو to avoid that، پھر یہ کہ باتھ روم بار بار جانا یہ بھی اوائڈ کرنا ہے۔ تو for all these things تھوڑا سا ان 5 دنوں میں کم کھائیں، انشاءاللہ آپ کو تندرستی رہے گی کم کھانے میں۔ یہ جو رات ہوگی، this is a very important night، this is the night of عرفات، عرفات کی رات۔ تو عرفات کی رات میں آپ کیا کریں گے کہ عشاء پڑھ لیں، عشاء پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا ہو سکے تو آرام کر لیں، سو جائیں، and then wake up in the middle of the night۔ So say for example the Fajr time starts at 5, you wake up at 3, give yourself enough time to make wuzu, and then you are ready at the time of tahajjud، کہ تہجد کے لیے صرف عشاء کے بعد سونا چاہیے، سو کے اٹھ گئے تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ وقت یعنی فجر سے پہلے کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ not only there، not only on that night، anywhere، any night، کہ اس وقت اللہ کی تجلی، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ ہوتی ہے اور پکارا جاتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی روزی مانگے، ہے کوئی مغفرت مانگے، ہے کوئی یہ مانگے وہ مانگے، اللہ is asking himself۔ تو وہاں پہ we should not miss this opportunity۔ ہمیں جلدی اٹھ جانا چاہیے، فجر کے وقت نہیں، فجر سے long before اٹھ جانا چاہیے۔ So for that sleep early and wake up early and be ready، be prepared۔ تہجد پڑھیں، اس کے بعد فجر کا وقت ہو، have a time table۔ آج کل وہ پرنٹ آؤٹ ملتے ہیں انٹرنیٹ سے، مکہ کا ٹائم ٹیبل الگ، مدینہ کا، so you know what is the beginning time، what is the end time۔ یا فونز پر آپ کے ایپس ہوں گے اگر if you have internet over there، تو اس سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ beginning time end time کیا ہے۔ اب آپ فجر پڑھ لیں، فجر پڑھنے کے بعد پھر سے جب سورج نکل آیا after sunrise، اس کے بعد آپ کو عرفات جانا ہے۔ What is the date today؟ 9th of Zilhaj۔ This is the main day of Hajj۔ یہ آپ کی گویا عید ہے، یہ آپ کے حج کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے دن آپ کو عرفات جانا ہے۔ عرفات is about 8 kilometers or something۔ تو اگین اگر چل سکیں الحمدللہ، نہیں تو بس میں جائیں، کیسے بھی جائیں۔ عرفات میں you will reach about ظہر ٹائم، اتنا ہو جائے گا۔ وہاں ظہر میں آپ پہنچے، مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ غسل کیا جائے گا if you have time or if you have the convenience to do غسل۔ اور غسل کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ٹب وغیرہ باتھ روم چاہیے بڑا، آپ جس کیوبیکل میں ٹوائلٹ ہوتا ہے اسی میں اوپر شاور ہوتا ہے، پورے بدن پہ پانی بہا دیا اور پھر do gargle and clean your nose، sniff water up to this bone، that is your غسل done۔ تو غسل will take 5 minutes، by the time you come out the heat will be such کہ 5 منٹ میں آپ سوکھ بھی جائیں گے، ہے نا؟ تو غسل آپ کریں۔ عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے غسل کرنا، تو ان کے لیے رخصت، اگر آپ کر سکیں تو آپ کریں۔ تو آپ پہنچیں، ظہر کی نماز پڑھی، کھانا وانا کھانا ہے تو آپ کھا لیں، اور کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں، ہے نا؟ اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں۔ آج کے دن جو مین امپورٹنٹ ٹائم ہے اس بٹوین عصر اینڈ مغرب، بٹوین عصر اینڈ مغرب، یہاں پہ وہ میک شفٹ ٹینٹس ہوتے ہیں، کوئی پراپر مینا جیسے ٹینٹ نہیں ہوتے بیکاز یو آر اونلی ہیئر فار فیو آورس۔ تو آپ صرف عصر کی نماز پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں، جماعت سے پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھیں، اور عصر پڑھنے کے بعد آپ کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں۔ اب آپ دعا کریں،
بس یہاں یہی کام ہے. If you don't stay in Arafat today before Maghrib, آپ کا حج ہوگا ہی نہیں. This is the main day of Hajj. یہی عرفات میں جمع ہونا یہی حج ہے. عرفات میں وقوف کرنا یہی حج ہے. اور آج اس اسمبلی میں، اس کانگریگیشن میں، اس جماعت میں 3 نبی بھی حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی حج کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ اور ہزاروں ہزار اولیاء اللہ ہوں گے، اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہوں گی. انشاءاللہ ان کی دعا کے صدقے میں ہماری بھی دعا، اور اس یقین اور کنوکشن کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری مغفرت ہونی ہے. آج دعا قبول ہونی ہے. بس دعا کرے رو رو کے. وہ لوگ اوپر جاتے ہیں جبل رحمت پر، وہ وائٹ پلر ہے اس کے اوپر جاتے ہیں. وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. You should be just in the or within the boundaries of Arafat. کہیں بھی ہو اپنے ٹینٹ کے باہر آ جائیں، کھلے آسمان کے نیچے دعا کرے. کوئی عالم ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی جاننے والے ہو، ان کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں اور دعا کریں. دعا آپ کرتے رہیں گے مغرب تک. Remember one thing, you should not leave Arafat until after Maghrib. مغرب آپ کو عرفات کی باؤنڈری ہی میں گزارنی ہے. You should not go outside Arafat before Maghrib. یہ ضروری ہے. عرفات کے اندر اس کی باؤنڈری بہت بڑی ہے، اسی کے اندر آپ کو مغرب کرنی ہے. اگر ٹور والے جلدی بھی لے جائے، میک شور کہ آپ اس کی باؤنڈری سے باہر نہیں جا رہے ہیں مغرب سے پہلے. مغرب کا وقت ہو گیا. The sun has set, it's becoming dark. ابھی آپ کیا کریں گے؟ مغرب نہیں پڑھیں گے. ابھی آپ مزدلفہ جائیں گے. So you're coming back towards Mina, just before Mina مزدلفہ ہے. مغرب نہیں پڑھی آپ نے، پڑھیں گے بھی نہیں. آپ مزدلفہ آئیں گے. مزدلفہ is only a plain، ایک فیلڈ ہے اوپن، وہاں تو کوئی ٹینٹس کچھ بھی نہیں ہے. وہاں آتے آتے رات ہو جائے گی، probably 11, 12, 1 o'clock whatever. آپ نے مغرب نہیں پڑھی، لیکن آپ کو مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی، راستے میں بھی نہیں پڑھنی. آپ کو مغرب مزدلفہ میں ہی آ کے پڑھنی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا. سبحان اللہ. جو انہوں نے کیا وہی ہمیں کرنا ہے. تو انہوں نے مغرب وہاں آ کے پڑھی whatever time it is. اب اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں یا اکیلے پڑھتے ہیں تو پہلے آپ مغرب کی فرض پڑھیں گے. You reached, it is Isha time but you read مغرب. قضا وضا کی کوئی نیت نہیں کرنی، قضا نہیں، یہ ادا. 3 رکعت مغرب، پھر 4 رکعت عشاء، یا 4 نہیں بلکہ 2 ہوگی. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ موسٹ آف یو جب آپ جائیں گے اس پوری جرنی میں آپ شرعی طور پہ مسافر ہوں گے. You will be a traveler. اور مسافر پر 4 فرض 2 ہو جاتی ہے. 4 فرض 2 ہو جاتی ہے. Everything else remains the same. تو ظہر کی 4 2 ہو جائے گی، عصر کی 4 2 ہو جائے گی، عشاء کی 4 2 ہو جائے گی. فجر مغرب remains the same. ٹھیک ہے. Unless you are staying at one place for 15 days or more. At one place. تو یہ very unlikely ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ 15 دن رہیں، کتنا بھی جلدی جائیں. اس لیے کہ آپ مکہ میں ہیں اور مینا جا رہے ہیں، یہ بھی 2 different places ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ قصر ہی پڑھیں گے. تو آپ نے 3 رکعت مغرب کی پڑھی، اس کے بعد you will pray 2 رکعت عشاء. Then you will pray the sunnat for Maghrib, then you will pray the sunnat for Isha, and then you will pray your witr. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر. مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لی. رات دیر ہو چکی، آپ اگر تھک گئے ہیں تھوڑا سا آرام کر لیں، اس لیے کہ یہاں پہ بھی وقوف کرنا ہے. وقوف means stay، اور یہاں stay کا ٹائم ہے after فجر نماز. So you go to sleep, you wake up well before فجر، اور ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھیں. یہاں پہ بڑی کیوز ہوتی ہے باتھ روم وغیرہ میں، اس لیے کہ یہیں پر سب لوگ ہیں، پورے سارے حاجی ایک ہی جگہ پہ موجود ہے. سو گیو یور سیلف انف ٹائم. ٹھیک ہے. کتنوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے کیوں ہی میں، تو جلدی اٹھ جائیں، وضو کریں. اگر فجر کا وقت سٹارٹ نہیں ہوا تہجد کی نماز پڑھیں. بگننگ ٹائم ہو جائے فجر کا، پرے آف فجر، اور فجر پڑھنے کے بعد آپ کو سن رائز تک بس دعا کرنی ہے. یہ وقوف یہاں کا ہے، دعا کرنی ہے. یہاں پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو پوچھا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے مزدلفہ میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرفات میں نے دعا کی یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے. حج میں میری امت کی بخشش. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں
پہ حقوق اللہ معاف کر دیے. نماز کے گناہ، روزے کے گناہ. یہ نہیں کہ نماز معاف کر دی. اگر آپ کی 20 سال کی نماز قضا ہے تو اس کا گناہ معاف کر دیا. یو اسٹل ہیو ٹو پرے دوز نماز. یہ نہیں سوچنا کہ وہ نمازیں ختم ہو گئی، معاف ہو گئی. نہیں، اس کو چھوڑنے کا گناہ معاف ہو گیا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ He forgave the sins. But the namaz itself is not forgiven. You will have to pray namaz. روزے نہیں تو روزے کا گناہ معاف ہو گیا، روزے تو رکھنے ہی ہیں. زکوٰۃ نہیں دی، you have to give zakat for all the years. ہاں، اس کا گناہ اللہ نے معاف کر دیا. لیکن کیا وہاں معاف نہیں کیا حقوق العباد، the rights of people؟ اللہ نے وہاں پہ معاف نہیں کیا. میں نے یہاں کے پھر دعا کی، یا اللہ میری امت کے حقوق العباد بھی معاف کر دے. تو یہاں پہ اللہ نے یہ مجدہ سنایا کہ آپ کی امت کے حقوق العباد بھی معاف کر دیے. یعنی ہر گناہ سے بندہ پاک ہو گیا. آج ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. تو میں نے دیکھا، اللہ کے رسول فرماتے، میں نے جب یہ خوشخبری آئی تو I saw the شیطان، کہ شیطان was utterly humiliated. خائب و خاسر ہوا اور وہ اپنے اوپر دھول ڈال رہا تھا. اس کو دیکھ کے مجھے مسکراہٹ آ گئی. تو یہ مغفرت کا دن ہے. This is the day when inshallah all our sins are forgiven. تو مبارکباد ہو آپ لوگوں کو. یہ آپ مزدلفہ میں ہے. What is the date today? 10th ہے نا. لوگ عید منا رہے ہوں گے گھر پہ، بقرہ عید. لیکن آپ کی عید ایک دن پہلے ہو گئی. آپ کی عید وہی حج والی عید ہے. آج کا دن is a very busy day. سب سے بزی ڈے آج کا ہے. تو اس کو غور سے سنیں. عرفات تو سمجھ گئے، عرفات گئے، مغرب تک عرفات میں رکے، پھر مزدلفہ گئے، مزدلفہ میں رات رہی، فجر بعد وقوف کیا. اب آپ ٹینٹ کو کیا کریں گے؟ تو مزدلفہ ہی سے آپ پیبلز لے لیں. چھوٹے چھوٹے پیبلز ہوتے ہیں، کنکری مارنی ہے. یہ نہیں کہ بڑے بڑے پتھر، اور وہی مارے جو کہ کہا گیا ہے نا. جوتے، چپل، بوٹل، یہ سب شیطان کو نہ مارے، اس لیے کہ شیطان کو یہ چیزیں نہیں لگتی. اٹ از دی ایکشن. ہم تو صرف اللہ کے رسول کا ایکشن کرتے ہیں، مارنے والا اللہ ہے. ورنہ یہ چھوٹے کنکر شیطان کو کیا لگے، ہم کو نہیں لگیں گے تو شیطان کو کیا لگیں گے. لیکن یہ اللہ مارنے والا ہے. بیکاز ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا، شیطان ان کے پاس آ گیا تھا کہ ایک ڈریم کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہو. انہوں نے کنکری ماری. پھر دوسری جگہ آیا، پھر کنکری ماری. پھر تیسری جگہ آیا، اگین ہی ہٹ دی پیبلز. اسی لیے 3 جگہ پہ ہم شیطان کو مارتے ہیں. تو ہم نے اس کو نام کیا دیے ہیں؟ چھوٹا شیطان، بڑا شیطان ہے. یہ چھوٹا بڑا نہیں، سب ایک ہی شیطان ہے، وہی شیطان ہے، اسی کو مارتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ 3 الگ الگ جگہ 3 ڈفرنٹ اسپاٹس پہ. تو ان کو مارنی ہے ہم کو ٹوٹل 49 پیبلز. So you pick 49 plus a few extra. اگر کوئی ویسٹ ہو جائے تو اس کو پھر اگر ہو سکے تو دھو ڈالیں. چھوٹے چھوٹے کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اتنی، اس کو دھو ڈالیں. اب آپ جا رہے ہیں مینا. When you enter Mina, the first thing you do is ایک شیطان کو آپ کو کنکری مارنی ہے، صرف ایک کو. آج جس کو سب مار رہے ہیں آپ بھی اسی کو مارتے ہیں، ہے نا. آج ایک ہی کو مارنی ہے. You have to hit one شیطان. So you go close to it as much as possible. اس کے around boundary ہے. So the boundary is like this. It goes like this. So when it goes to the bottom, وہ ساری کنکری وہیں پہنچتی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارے اس طرح سے کہ یہ تھوڑا سا یہ ہاتھ اونچا ہو. بسم اللہ اللہ اکبر 7 times اس کو مارے. As long as it falls within the wall, it is counted. صحابہ نے اس وقت پوچھا. You can imagine 3-4 million حاجیز اور 49 کنکری. ایک حاجی مارے. Can you imagine the piles? کتنی کنکری ہو جائے. There will be mountains of it. صحابہ نے پوچھا حضور ہم اتنی کنکری مارتے ہیں، وہ جاتی کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو قبول ہوتی ہے فرشتے اٹھا لیتے ہیں. تو یہ کنکری بھی انشاءاللہ فرشتے اٹھا لیں گے. تو آپ نے 7 کنکری ماری. This is the first thing you did. After that what you do is قربانی. قربانی کریں. کس چیز کی قربانی؟ This is the قربانی of حج. یاد رکھیں یہ بقرہ عید والی قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قربانی آپ پہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مسافر ہیں. تو آپ پر جو قربانی ہے وہ ہے حج کی قربانی، حج کے شکریہ کی قربانی. So now either you go and do it yourself اگر آپ کر سکتے ہیں،
یا پھر آپ کے ٹور آپریٹر کبھی یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں, یا پھر وہاں سٹالز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, وہ کہتے ہیں ہم کر دیں گے. whatever the case, you should make sure you know the time کہ کب وہ قربانی کریں گے. وہ کہیں گے 12 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی, تو you make sure کہ 12 بجے ہو گئی یا نہیں, ٹھیک ہے, یا 1 بجے whatever, and give some time after that کہ وہ کہہ دے 12 بجے ہوگی تو تھوڑا ٹائم اور دیں اس کے لیے. The reason is کہ اگر آپ احرام سے نکل گئے اور قربانی نہیں ہوئی تو یہ آپ کے لیے غلط ہو گیا ہے نا. So you should make sure کہ قربانی ہوئی, قربانی ہو گئی, that's the second thing you did. Third thing that you do is you come out of احرام. لیکن احرام سے نکلنے کے لیے آپ کو بال کٹوانے ہیں یا شیو کروانے ہیں. آپ کہیں گے بال ہے ہی نہیں تو کیا کٹوائیں, تو جو بھی تھوڑے تھوڑے ہیں اس کے اوپر ہی جو ریزر پھرا لیں ہے نا, اور عورتیں کاٹ دیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے بالوں خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی سے کروا لیں ریزر سے, یا there are plenty of stalls over there, وہ آپ کو کر دیں گے شیو. تو جیسے ہی آپ نے شیو کیا اب آپ احرام کو اتار دیں. So you wear normal clothes. So 1-2 جوڑی آپ نارمل کپڑے بھی ساتھ میں لے جائیں جب آپ مینا کے لیے جائیں گے. آپ نے نارمل کپڑے پہن لیے, اب آپ کو ایک اور کام کرنا ہے. آج کتنے کام کیے ہم نے؟ پہلے تو رمی کی, کیا کیا؟ شیطان کو مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہیں, رمی. رمی کے بعد کیا کیا ہم نے؟ قربانی. After قربانی what did we do? بال کٹوائے, and then we came out of احرام. There's only one thing left to do, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو حرم شریف آنا ہے. تو you have to come to مکہ. اب یہ کرتے کرتے, یہ کہنے کو تو ہم نے 2 منٹ میں کہہ دیا, but doing this could take you an entire day sometimes, depending on which side of Mina you are. Okay, you might have to walk like miles to go to the Qurbani Gah, or you might have to walk miles to go for the Rami. It all depends, okay, where you are. Lekin Behar, just enjoy it, let it take time, it doesn't matter, don't rush. کہ آپ کو سہولت ہے کہ رات بھی ہو جائے, شام بھی ہو جائے, آپ شام کو بھی جا سکتے ہیں, دوسرے دن بھی جا سکتے ہیں, تیسرے دن بھی, لیکن اتنا دیر نہیں ہوتی. کوشش کریں کہ اسی دن آپ کر لیں, ایٹ دا موسٹ سیکنڈ ڈے کر لیں, یا رات میں کر لیں, اٹ ول بی اے لاٹ کوائٹر. یو شوڈ گو ٹو مکہ شریف. مکہ شریف بیسٹ واکنگ چلے گا ہے, اس لیے کہ بائی دس ٹائم یو نو ویئر یور ٹینٹ از. حرم تو ایک ہی جگہ جانا ہے, تو حرم کے لیے واکنگ کر لیں, اس لیے کہ بس میں گاڑی میں بہت دیر لگتی ہے. جسٹ واک ٹو حرم. وہاں جا کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک نارمل طواف. یو نو ہم نے جو طواف اور سعی اس دن کی تھی 7 کو, وہ ایکچولی آج کرنے کی ہے. وی شوڈ بی ڈوئنگ اٹ ٹوڈے. But you can imagine how tired you will be. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بھیڑ ہوگی آج. اس لیے علماء نے یہ کہا کہ you do it before. تو اس دن کر لی. So it is very easy for us today. All you have to do is one simple tawaf. ایک طواف کر لیا ہم نے, بس 2 رکعت نماز پڑھ لی. اس کو طواف فرض ہے کہ یہ طواف کرنا ضروری ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ طواف آپ نے کر لیا. یہ طواف کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ Will you go back to your hotel? No, you have to go back to Mina. ٹھیک ہے. مینا میں آپ کو پھر سے جانا ہے, no matter what time it is. رات ہو گئی ہے, دیر رات, آدھی رات, whatever time it is, آپ مینا جائیں گے. اب دوسرا دن ہو جائے. What is the date today? کیا؟ 11th of Zilhaj. Now 11th and 12th یہ بڑے سمپل دن ہیں. اس دن میں صرف یہ کرنا ہے کہ ظہر تک تو کچھ نہیں کرنا ہے, ٹینٹ میں رہیں, نمازیں پڑھیں, قرآن پڑھیں, جو کرنا ہے پڑھیں. ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی, یعنی زوال کا وقت ہو گیا, ظہر بھی آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ کو آج تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے, ٹھیک ہے. پہلے بڑا, پھر میڈیم, پھر چھوٹا, اس طرح سے 3 کو کنکری مارنی ہے. So you go to the first one. وہاں پہ وہ they will direct you which way to go to the first one. پہلے کے پاس جائیں, 7 کنکری مارے اسی طرح, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ کر کے 7 کنکری مارے. Then you walk towards the other one facing the Kaaba. کعبہ تو بہت دور ہے, لیکن facing the Kaaba آپ دعا کریں گے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو آپ دعا کریں گے
5 منٹ 10 منٹ دعا کریں. دعا کرنے کے بعد یو موو ٹو دا سیکنڈ ون, دوسرے شیطان کے پاس جائیں, وہاں پہ 7 کنکری ماریں. ٹھیک ہے, 7 کنکری مارنے کے بعد یو دین اگین واک ٹورڈز دا کعبہ اور ٹورڈز دا تھرڈ ون فیسنگ دا کعبہ, پھر دعا کریں, اچھی طرح دعا کریں. دعا کرنے کے بعد یو موو ٹو دا تھرڈ ون, وہاں جا کے رمی کریں, شیطان کو کنکری مارے. اب آپ دعا کے لیے رکیں گے نہیں, بلکہ پڑھتے پڑھتے یا دعا کرتے کرتے you will go back to your tent. So this is all you do on the 11th. Now the next day again, 12th, you have to do exactly the same. تو 12 کو فجر پڑھی, ظہر پڑھی, ظہر پڑھنے کے بعد you take your belongings with you because you're not coming back to the tent. آپ واپس نہیں آ رہے, آپ اب چلے جائیں گے. تو آپ نے اپنا سامان لے لیا, اب آپ جا رہے ہیں پہلے شیطان کی طرف. یہ کوشش کریں, یہ چونکہ پہلے بہت ایکسیڈنٹس ہوتے تھے آپ کو پتا ہے, انہی 2 دنوں میں ہوتے تھے. وائی؟ بیکاز جو کہا گیا نا ظہر بعد رمی کریں, تو سارے لوگ ظہر بعد چلے جاتے تھے. بھائی ظہر بعد تو شروع وقت ہے, not that you have to do straight after ظہر. لیکن کیا ہوتا تھا, سب کو ظہر کا پتا ہے, تو they would wait eagerly for ظہر. جیسے ہی ظہر ہوئی سارے کے سارے آ گئے, stampede and so many people would be killed and so on. ابھی تو خیر انہوں نے بہت سسٹمیٹک بنایا ہے, لیکن پھر بھی you can give yourself time. یہ نہیں کہ ظہر بعد فوراً چلے جائیں, ظہر بعد ایک دو گھنٹے رک جائیں اگر ہے تو, اس کے بعد تھوڑا چلے جائیں, تو انشاءاللہ آپ کو وہاں بہت سکون ملے گا. تو پھر آپ جائیں گے, ایک کو کنکری ماریں گے, then you will walk towards the other one, make dua, دوسرے کے پاس ماریں گے, then you walk towards the third one, again making dua, تیسرے کو کنکری ماریں گے. Now you won't make dua, you won't stop and make dua. اب آپ سیدھے ہو سکے تو مغرب سے پہلے on this day you should leave the boundaries of Mina. اگر مغرب ہو بھی گئی تو اس کے بعد it is مکروہ, لیکن مغرب سے پہلے آپ کو مینا سے نکل جانا ہے. تو یہ آپ کے حج کے 5 دن ہو گئے, آپ کا حج بھی ہو گیا اور آپ کی زندگی نئی شروع ہو گئی. It is like you are getting a new lease of life. Now you should start fresh. ماشاءاللہ. تو یہ حج کے دن پورے ہوئے. جتنے دن مکہ شریف میں رہے, درود و سلام اور اسی طرح سے خوب طواف, قرآن شریف کی تلاوت, یہ وہ, اور اس کے ساتھ شاپنگ تو لگی رہے گی انشاءاللہ. ہماری بہنیں ہوگی تو شاپنگ بھی کرے گی, اور پھر گھومنا پھرنا, یہ ساری چیزیں that is fine as long as you spend enough time in haram, ہے نا. کچھ لوگ ہوٹل سے نکلتے ہی نہیں ہیں, وہ as if they have given all that money to stay in the hotel, اس لیے کہ وہاں پہ وائی فائی جو ہوتا ہے, اس لیے ہوٹل ہی میں رہتے ہیں. خدا کے واسطے connect yourself to Allah rather than connecting yourself to the Wi-Fi, ہے نا. This is like a big Wi-Fi to connect to Allah directly. That is حرم شریف ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے کر لیا. طواف زیارت, وہ جو نام یاد نہیں آ رہا تھا مجھے, طواف زیارت اسے کہتے ہیں, جو کہ ہم اس وقت کرتے ہیں. اب مکے سے نکلنے سے پہلے the last thing that you have to do is طواف وداع. حج کرنے لوگ جو رمضان وغیرہ میں عمرہ میں جاتے ہیں وہ بھی طواف وداع کرتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں, you can say this is my last طواف, لیکن ٹیکنیکلی طواف وداع جو کہ ضروری ہے, this is only for people who do حج, حج والوں کے لیے. So before you leave Makkah for good, اس وقت آپ کو طواف وداع کرنا ہے. یعنی just a simple طواف, 2 رکعت نماز after that, یہ طواف وداع ہے. طواف وداع کرتے وقت زمزم پی کے خوب دعا کریں, کعبے کو دیکھ کے رونا تو آ ہی جاتا ہے, because you are leaving Makkah, you have stayed there for so many days, you build that connection with it. تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, لیکن اس کو اوورکم کرتے ہوئے آپ دعا کرتے ہوئے, اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ بار بار ہمیں یہ حرم دکھا, بار بار تیرا در دکھا, اور پھر وہاں سے جائیں. لیکن اس دن اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو ایسی فیلنگ ہے کہ وہ on one side you are sad that you are leaving Makkah, لیکن دوسری طرف خوشی بھی ہے کہ آپ مدینے جا رہے ہیں. It's a brilliant feeling. اللہ اکبر. یہی فیلنگ اللہ کے رسول کو ہوئی ہوگی کہ اللہ کے رسول جب نکل رہے ہیں ہجرت کے وقت, تو بہت غمگین تھے. He was like being forced out of Makkah.
وہ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن حکم تھا اللہ کا، اور لوگ اتنا ستا رہے تھے کہ جانا تھا، تو وہ بار بار مڑ کر he would look at the Kaaba، اور انہوں نے ایک وقت اس وقت دعا کی، یا اللہ کہ میں اپنے سب سے پسندیدہ شہر کو چھوڑ کے جا رہا، I am leaving the city which is most beloved to me، you take me to the city which is most beloved to you، کہ تجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہاں تو مجھے لے جا، تو اللہ انہیں مدینے لے گیا۔ تو مدینہ الحمدللہ یہ اللہ کو پسند ہے، پھر اللہ کے رسول نے اسے اپنا مسکن بنایا کہ انہوں نے چھوڑا نہیں۔ یہ نہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہی came back to مکہ، نہیں، فتح مکہ کے بعد بھی وہ مدینے ہی میں رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی مدینے ہی میں رہے، اور انہوں نے مدینے ہی میں موت پائی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ہو سکے تو مدینے میں مرو، if you can die in مدینہ، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو چلتے ہیں مدینے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کہ کعبہ جس کی طرف جھکتا ہے۔ تو مختصر سی حاضری ہم کر لیتے ہیں مدینہ پاک کی۔ ماشاءاللہ طاہر بھائی ہمیں آلریڈی لے جا چکے ہیں مدینے، اللہ ہم سب کو پہنچائے انشاءاللہ۔ مدینہ آپ جب جائیں، حج سے پہلے یا بعد میں کبھی بھی جائیں، تو آپ کی بس وغیرہ میں اگین پریپیئر یور سیلف مینٹلی ایموشنلی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ مدینہ بھی حرم ہے، جیسے مکہ حرم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکے کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا، مدینے کو میں نے حرم بنایا۔ تو وہی سینکٹیٹی، وہی تقدس جو مکے کا ہے مدینے کا بھی ہے، ویسا ہی ہمیں ادب کرنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے ڈیو ٹو دی مرسی آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں 1 نیکی از ایکول ٹو 50,000، لیکن ایک گناہ صرف ایک ہی گناہ ہے۔ 1 گناہ 1 sin is only 1 sin۔ تو ماشاءاللہ آپ حرم شریف کی طرف بلکہ مدینہ شریف کی طرف چل رہے ہیں، راستے میں اگر ہو سکے تو درود و سلام تو آپ پڑھیں گے، نعتیں بھی کچھ سنیں، اس لیے کہ نعتیں سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان And you اللہ۔ get that feeling which you actually need because you're distracted in other things۔ اس لیے کوشش کریں کہ کچھ نعت پاک خوش الہان، کوئی نعت خاص اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کہ خوش الہان یعنی خوش اچھی آواز والی نعت خانوں سے نعت سننے سے عشق رسول بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نعتیں سنتے سنتے آپ مدینہ پاک پہنچے۔ مدینہ پاک پہنچ کر بھی آپ ایک بات یاد رکھیں، اس شہر میں اور مکے میں بھی کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، ہے نا۔ آپ مارکیٹ بھی جا رہے ہیں، شاپنگ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ٹرائی ٹو بی ان دا اسٹیٹ آف وضو ایز فار ایز پاسبل، ظاہر ہے کہ جتنا ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ یہاں بھی تسبیح ہاتھ میں رکھیں اور درود کثرت سے پڑھیں، کہ علماء نے فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھو گے تو اللہ کے ولیوں کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اور یہاں تو اللہ کے رسول کی توجہ ہو جائے گی، ہے نا، کہ یہ کون میرا امتی ہے جو اتنا درود مجھ پہ پڑھتا ہے۔ اور پھر جب اس درود کا جواب آئے گا آپ پر، when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم will reply، تو پھر آپ کی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو درود و سلام، ہوٹل میں آپ گئے، اس کے بعد آپ اچھی طرح تیار ہو۔ This is the most important, most blessed day of your life، کہ اللہ کے رسول کے سامنے حاضری۔ آپ وہاں کیوں گئے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نیت کیا کرو، مسجد نبوی کی زیارت۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مسجد نبوی نہیں، ہم تو رسول اللہ کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی یہ تو بعد میں ہوئی، اسے مسجد نبوی بنایا کس نے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made it مسجد نبوی۔ ہم تو اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اس طرح زیارت we believe that he is present۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ہمارے رسول کو موت ضرور آئی لیکن مردہ نہیں ہے۔ وہاں جو کہتے ہیں مردہ ہے، نہیں نہیں، رسول کو بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے موت آئی، اس کے بعد ان کی زندگی پہلے جیسی ہی ہے۔ الحمدللہ۔ تو رسول پاک کی زیارت، ناٹ مسجد، نیت یہ ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے جو فرمایا
کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. My شفاعت becomes واجب. اور یہ بھی فرمایا کہ مدینے میں مرو کے شفاعت کروں گا، اور جو مدینے میں ہوں گے تو سب سے پہلے ایک ہاتھ میں سیدنا ابو بکر، ایک طرف سیدنا عمر، اور پھر پیچھے جنت البقیع والے ساتھ میں ہوں گے. الحمدللہ اللہ مدینے میں موت نصیب فرمائے. بہرحال آپ اچھی طرح تیار ہو. wear your best clothes, wear your new clothes, and it is as if you are visiting Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in person. یعنی آپ سوچیں کہ اگر یہ وہ زمانہ ہوتا جب اللہ کے رسول دنیا میں موجود تھے ظاہری حیات میں، تو ہم کیسے جاتے ان کی بارگاہ میں؟ بس ویسے ہی جائیں. ٹھیک ہے، ویسے ہی جائیں as if you are going to visit Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in person. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ تو ہمیں ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ. وہ تو دیکھ سکتے ہیں. تو اب آپ مسجد نبوی شریف میں جائیں، کہیں سے بھی داخل ہو، یا باب السلام سے داخل ہو، یا زیارت کے لیے جو مرد جاتے ہیں وہ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، وہاں سے داخل ہو سکے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. یہ کسی بھی مسجد میں پڑھنی چاہیے، بٹ اوور ہیئر 2 رکعت شکرانے کی بھی پڑھ لیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں. And now you're going to visit Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. This is the first thing that you should do. ٹھیک ہے، you can visit the masjid later on, you can look at the masjid later on. The first thing you want to do is visit Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہاں جائیں زیارت کے لیے تو چند چیزیں یاد رکھیں. سب سے پہلے تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک مجرم one sinner is going to his master. یعنی آپ نے کوئی غلطی کر دی تو ٹیچر کو فیس کرنا ہے تو کیسا آپ کا حال ہوگی. آپ نے کوئی غلطی کر لی، ماں باپ کو فیس کرنا ہے، کیسی حال ہوگی. ہم نے اللہ کے رسول کی کتنی نافرمانی کی. And he knows about our deeds. فرمایا گیا کہ every week our deeds are presented to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دن یعنی ہر ہفتے میں ہمارے نامہ اعمال اللہ کے رسول کو پیش ہوتے ہیں، ان کو ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ماں باپ بھی جب مر جائیں تو بچوں کے اعمال ماں باپ کو بھی پیش ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کو بھی پتہ کرایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو جب اچھے عمل ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وہ برے عمل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ غمگین ہوتے ہیں. So our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم knows about our deeds too. تو اب آپ کو اس طرح کے ایک مجرم جا رہے ہیں شفاعت کے لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی جان پہ ظلم کرو، if you wrong yourself، تو میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ. یہ قرآن کا حکم ہے. اور رسول کی بارگاہ میں آ کے کیا کرو؟ فرمایا تم اللہ سے یہاں معافی طلب کرو. seek forgiveness from Allah over here. اور پھر اللہ کے رسول بھی تمہاری معافی کی دعا کر دے تو بس اللہ کو پاؤ گے بہت مہربان توبہ قبول کرنے والا. اللہ will be merciful and forgiving for you inshallah. So this is the condition کہ یہاں آ کے معافی مانگی. تو یہ معافی مانگنی ہے. دوسرا یہ کہ ادب اتنا کہ یہاں پر اللہ اکبر in this place قرآن نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی نا. If you shout, if you scream, if your voice becomes louder than the voice of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ آیت مبارکہ تو جال مبارک کے اوپر لکھی ہوئی ہے. تو بہت ادب. Don't talk to anyone like زور سے، اور کسی سے آرگیو نہ کریے. متوع جو ہیں ان کے نزدیک تو وہاں اللہ کے رسول ہے ہی نہیں، وہ ادب کرتے بھی نہیں ہیں. They don't want us to do any ادب. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ وہاں آرگیو بھی نہیں کرنا، کچھ کہنا بھی نہیں ہے. ہمیں بہت ادب کے ساتھ حاضری ہونی. You see people like again taking pictures and they have like shoes in their hands. They don't know where they are. Is this how you will go to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت ادب سے ہاتھ باندھ کے نگاہیں نیچی کر کے ادب کے ساتھ اندر جائیں، ادب کے ساتھ وہاں پہ حاضر ہو. جب اللہ کے رسول کے معاج اقدس کے سامنے آئیں بہت ادب کے ساتھ سلام پیش کریں. ٹھیک ہے، سلام پیش کرنے کے بعد تھوڑا سا رائٹ ہٹ کر سیدنا ابو بکر کو سلام پیش کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تھوڑا رائٹ ہٹ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں، اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں، شفاعت کی دعا التجا کریں. یہ بیچ میں جو ہے the big circle that is the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the next two on the right are سیدنا ابو بکر and سیدنا عمر respectively رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دونوں طرف کی جالی جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اندر تو ساری ایک ہی ہے
لیکن یہ قبر مبارک کے بالکل سامنے یہ ہے. وہاں جا کر سلامی پیش کریں جو کتاب میں ہے، کتاب کے علاوہ جو اپنے دل میں ہے وہ بھی پیش کریں، اور اللہ کے رسول سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی نعمت مانگ سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا. This is what the companions believe. You know the companions، آخری باتیں ہیں بس 2-4 کہ the companions انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو کہاں جاتے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہے نا. پانی نہیں ہے، کس کے پاس گئے؟ اللہ کے رسول کے پاس گئے. بارش نہیں آتی، where would they go? To the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی کی آنکھ نکل آئی، کہاں گئے؟ اللہ کے رسول سے. بھوک لگی ہے، کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. حضرت جابر کو قرضہ ادا کرنا ہے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. ایک صحابی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. صحابہ کا معمول یہ تھا، for whatever reason, whatever they wanted, they would go to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا بھی اللہ کے رسول سے مانگ سکتے ہیں. کوئی صحابی ہے جو نفس پہ قابو نہیں پاتے، وہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. کوئی صحابی ہے جن کو مال و دولت چاہیے، وہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. تو یہ تو دنیا ہو گئی. تو دنیا تو چیز ہی کیا ہے؟ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا، خدمت سے راضی ہو گئے نا. ربیہ، what did he say? ربیہ ask whatever you want to ask. مانگو آج. ربیہ نے کیا مانگا؟ He asked the ultimate thing. کہا یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سبحان اللہ. جنت بھی چاہیے اور جنت میں وہ مقام چاہیے کہ آپ کا قرب ہو. I will be close to you. I will be doing خدمت over there just as I do خدمت over here. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے مانگتے ہو تو شرک ہو جائے گا، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو، جنت میرے پاس کیسے؟ نہیں، بلکہ فرمایا اور بھی کچھ چاہیے. سبحان اللہ. یعنی یہ تو دے ہی دیا. ربیہ this is fine, you want جنت fine, you want my companionship fine. اور بھی کچھ چاہیے. تو صحابی کے عقیدے سے اور اللہ کے رسول کے عمل سے پتا چلا کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی نعمت ہم اللہ کے رسول سے مانگ سکتے ہیں. We should ask them صلی اللہ علیہ وسلم. تو مانگے اپنے لیے، سب کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، میزان کے لیے، پل صراط کے لیے، the scales, the پل صراط. just keep asking. اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہوئے باہر آئیں. جب باہر آئیں تو پھر سامنے کی طرف جنت البقیع شریف ہے جہاں پہ about 10,000 companions are resting. 10,000 جس میں حضرت the Ummahat al-Mu'mineen, the blessed wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha, the other daughters of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sons of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, اور صحابہ تو بے شمار، اور اس میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Just look at it, it's so beautiful. سبحان اللہ. Amazing. Alhamdulillah. How huge it is. یہ سارے کے سارے جنت البقیع والے. اللہ ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہاں پر سلامی پیش کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں. یہ کسی نے اچھا کہا کہ ان کی ملٹری یہاں کھڑی ہوتی ہے. ان کے ملک کی حفاظت کے لیے امریکن جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے سعودیوں کو کہ ویئر از یور ملٹری، تو وہ یہاں کھڑی ہے. ان کی ملٹری جنت البقیع میں کھڑی ہے اور سب کو شرک سے روکتی ہے. یہ ان کی ملٹری ہے. استغفر اللہ. اینی تو یہاں پہ سلامی پیش کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں. اس کے ساتھ حرم مسجد نبی شریف میں جو ایک خاص زیارت ہے وہ یہ کہ ریاض الجنہ آپ جانتے ہیں، the garden of Jannah. اور وہ کیوں ہے کہ on one side was the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, where he is buried now was the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And on the other side is the mimbar. تو وہ گھر سے نکلتے ممبر تک آتے نماز پڑھانے، پھر ممبر سے گھر، گھر سے ممبر، ممبر سے گھر، بار بار آنا جانا. اتنی بار اللہ کے رسول آئے گئے کہ وہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن گیا. سبحان اللہ. جنت کے باغ میں سے ایک باغ، a garden from the gardens of Jannah. تو اس کے اندر نماز پڑھیں. ماشاءاللہ مرد کو تو جگہ مل جاتی ہے even though it is difficult، لیکن دھکا نہیں ہوتا. we don't push around. لیکن عورتیں اللہ اللہ وہاں خواتین کے لیے اٹ از لائک جہاد. اوکے، تو بہنوں سے گزارش ہے کہ اونلی ظاہر ہے آپ اندر تو جائے گی، لیکن یہ کہ کسی کو دھکا آپ نہ دیں.
اور کوشش کریں کہ آپ تھوڑی سی نماز پڑھ کے دعا کر کے وہاں سے نکل جائیں تاکہ دوسروں کو جگہ ملے، بیکاز اٹس اے ویری سارٹ آف ڈینجرس پلیس فار سسٹرز سم ٹائمس. کبھی بھیڑ بہت ہوتی ہے تو وہ وہاں کی عورتیں دیکھتی نہیں ہیں. ایجپشن اور وہ سب جو رولر کوسٹر آتے ہیں وہ سب تباہی دیتے ہیں سب کو، اس لیے آپ جو ہے بلڈوزرز وغیرہ وہ آپ کے اوپر نماز پڑھ لیں گے. آپ پڑھتے ہیں آپ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، they won't bother. اس لیے آپ تھوڑا سا سنبھل کے رہیں وہاں پہ کہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہے انشاءاللہ. تو اس کی زیارت، اس کے علاوہ مسجد قبلتین ہے، احد شریف کی زیارت، وہ پہاڑ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ پہاڑ will be in Jannah with me, the mountain will be in Jannah with me. On the foot of Uhud 3 صحابی ہے. The most prominent سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was martyred in the battle of Uhud. ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، ان کے وسیلے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی. اور جب صحابہ مدینے میں تھے تو they were missing the عمرہ، مکے جانا ہوتا، the kuffar wouldn't let them go to مکہ. تو انہوں نے کہا کہ حضور عمرہ ہم نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اللہ کے رسول کا اختیار دیکھیں، کہا عمرہ کرنا ہے تو کہا کہ وضو کرو، وضو کر کے جو مسجد قباء جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اس کو عمرے کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. مدینے ہی میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو عمرہ دے دیا. This is the power of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So if you go to Masjid Quba, make wuzu in your hotel, go to Masjid Quba, pray 2 rakat, inshallah you get the thawab of عمرہ. اور بہت ساری زیارت وہاں پہ ہیں، زیارت کرتے رہیں. سب سے بڑی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. بہنوں کے لیے یہ ہے کہ if you are in front of the گنبد شریف، ہے نا، گنبد شریف کے سامنے آپ ہو تو آپ گنبد کی بھی زیارت کریں گے. اچھا وہیں سے ڈور کے تھرو یو کین سی دا جالی مبارک ٹو، اس لیے کہ یوں تو جالی مبارک تک ان کو جانے نہیں دیتے، دے آر ایٹ دی سیکشن بیہائنڈ دا جالی مبارک. لیکن یہ کہ اگر آپ سامنے ہیں تو بہت ساری بہنیں وہاں بیٹھتی ہیں، خاص طور پہ ہماری سنی بہنیں، کہ پیچھے جنت البقیع ہوتا ہے، سامنے اللہ کے رسول کا روضہ ہوتا ہے، گنبد شریف اوپر ہوتا ہے. سو اٹس دا موسٹ بیوٹیفل پلیس ٹو بی فار آور سسٹرز ٹو، کہ وہ جو صحن ہے گنبد شریف کے باہر وہاں پہ وہ بیٹھیں، وہیں پہ سائڈ پہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پہ نماز پڑھے، اور پھر کبھی کبھی مسجد کے اندر بھی نماز پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کی یہ حاضری مدینہ شریف کی مکمل ہوگی. ہم نے جو ضروری چیزیں تھیں وہ تو کور کی ہے، بٹ اوبیسلی دس از اے ویری شارٹ ٹائم کہ جس میں یہ ہم جب انڈیا میں کرتے تھے تربیت تو ظہر سے عصر تک ہوتی تھی، پھر وہ کھانا پینا سب ساتھ میں، اور پھر اس طرح سے اتنی لمبی ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ obviously we have short time, we have tried to cover as much as possible. لیکن ساری ضروری باتیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہم نے بتا دی. 40 نمازیں اگر ہو سکے تو مسجد نبی شریف میں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے انشاءاللہ. تو یہ کوشش کریں کہ if you can get 40 نماز over there آپ وہاں پہ پڑھیں، اور انشاءاللہ اس طرح سے واپس آئیں کہ آپ بالکل پاک ہیں. آپ کی دعائیں قبول ہوگی. سفر میں بھی آپ دعا کرتی رہیں، گھر آ کر بھی آپ دعا کرتے رہیں کہ آپ کی دعا انشاءاللہ کئی روز تک قبول ہوتی رہے گی، اور آپ کی زندگی چینج ہو گئی. اس کے بعد نمازیں نہ چھوڑیں، نیکیاں نہ چھوڑیں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہیں. گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا حج بھی قبول ہوگا، آنے والی زندگی بھی آپ کی پاکیزہ گزرے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو آسان فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. میرے کریم، جو بھی ہم نے حج کے ارکان کے بارے میں تفصیلات بتائی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما. یا اللہ جو بھی حجاج تیرے فضل و کرم سے، تیرے بلاوے سے اس سال تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کے سفر کو آسان فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما، اور ان کو ہر حج کے ارکان کو، یا اللہ ہر حج کے رکن کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس میں ان کے لیے خوب آسانی پیدا فرما. حج کے ہر رکن میں ان کے لیے برکتیں نصیب فرما، اور یا اللہ ان کے حج کو پرکیف بنا، اور حج کو قبول فرما، زیارت کو قبول فرما. اللہ کے رسول کے بارگاہ کی حاضری بھی نصیب فرما، اور ان کی شفاعت بھی نصیب فرما، ان کی نظر کرم بھی
نصیب فرما، اور یا اللہ ان حجاج کرام کے صدقے میں، ان کے پاکیزہ قدموں کے صدقے میں ہمیں بھی بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، اور مدینہ پاک میں ہم سب کو موت نصیب فرما، اور سب کو جو بھی یا اللہ مدینہ جانے کی تڑپ رکھتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان، ان سب کو موت سے پہلے ضرور مدینہ دکھا، اور ہم سب کو بار بار تیرے پاک در اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضر نصیب فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما، اور تمام ہم سب کی دعاؤں کو یا رب قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو اعلان سماعت فرما لیں جانے سے پہلے۔ یہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں حج کی، اگر آپ کے پاس حج کی بک نہ ہو اور ہو بھی تو اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہ فضائل بھی کیا ہے، طواف کی فضیلت کیا ہے، سعی کی فضیلت کیا ہے، استلام کی فضیلت کیا ہے، یہ ساری فضیلتیں بھی اس بک آف سیٹ آف 3 بکس ماشاء اللہ، تو یہ اردو انگلش گجراتی میں ہے، آپ یہ لے سکتے ہیں۔ دوسری کتابیں بھی وہاں موجود ہیں، CDs بھی موجود ہیں قاری صاحب کی، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے بیان کی، تو یہ CD بھی آپ کو کام آئے گی نعتیں سنتے سنتے جب آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ ہمارے مردوں کے لیے جو اجتماع ہوتا ہے ایوری سیٹرڈے آفٹر عصر، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں یا اپنے گھر کے بچوں کو اور نوجوانوں کو ضرور بھیجیں، تاکہ اس طرح کی دین کی باتیں وہ سیکھتے رہیں اور دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ان کی زندگی گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔